معزز خواتین و حضرات، آج اس تقریب کا اہتمام ہمارے بزم طلبہ کے دوستوں اور بالخصوص پریس اینڈ پبلیکیشن کمیٹی اور اس کے چیئرمین بشیر صدوزئی کی جانب سے کیا گیا ہے، اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام نعیم قریشی ہے۔ بزم طلبہ کے حوالے سے، آرٹس کونسل کے حوالے سے کچھ سرگرمیاں ہم کرتے رہتے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کی تقریب میں جو کہ ہم نے راحلہ کے لیے رکھی تھی، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے یونس ہمدم صاحب بھی یہاں پر تشریف لائیں، اور بہرحال ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ اور ان کا نام میرے خیال ہے تعارف کا محتاج نہیں ہے، پاکستان کے فلمی گیت نگار، شاعر اور کالم نگار کے حیثیت سے بہرحال ان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ پھر ہمارے ساتھ بہت ساری شخصیات اور بھی موجود ہیں، جن میں محترم اقبال لطیف صاحب، محترم انیق احمد صاحب، علی حسن ساجد صاحب، رفیق صاحب اور طارق رحمانی، اور ہمارے بہت سارے سعادت جعفری صاحب، ہمارے بہت اہم شخصیت آرٹس کونسل کے اور سماجی کارکردگی کے حوالے سے۔ تو اس تقریب کا اب ہم آغاز کرتے ہیں، کیونکہ معذرت چاہوں گا کہ تھوڑا سا پروگرام تاخیر سے شروع ہوا، اور میں گزارش کروں گا نفیس احمد خان سے، جو کہ ہمارے ساتھی ہیں ریڈیو کے بھی اور سماجی سرگرمیوں کے بھی، کہ نفیس احمد خان تشریف لائیں، تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ کا شکریہ۔ اور آج ہم جیسے جمع ہوئے ہیں، راحلہ صاحبہ آ گئی ہیں، خوش قسمتی ہماری کہ یہ پھر آ گئی ہیں، ورنہ مطلب نہیں آتی تو ہم کیا کر سکتے تھے۔ تشریف لائیے۔ تلاوت کے بعد بہرحال جیسا کہ میں نے بتایا، اس تقریب کا مقصد ہمارے بزم طلبہ کے دوستوں کا، آرٹس کونسل کے دوستوں کا، کہ ایک چھوٹی سی غیر رسمی نشست ہے، تقریب ہے، جس میں ہم سب مل بیٹھیں گے، کچھ باتیں کریں گے، کچھ اپنی سنیں گے، کچھ آپ لوگوں کی اپنی سنائیں گے، کچھ آپ کی سنیں گے، اور کچھ گفتگو ہوگی غیر رسمی طور پر۔ اور اس میں ہم چاہیں گے کہ یہ ابھی 7 بجنے والے ہیں، تو ہماری کوشش ہوگی کہ 8 بجے سے پہلے ہم تقریب کا خاتمہ بھی کریں۔ اور میں شکر گزار ہوں ہمارے تمام مہمانوں کا، اور جیسا کہ میں نے یونس ہمدم صاحب کا تعارف کرایا، تو کہ یونس ہمدم صاحب پاکستان میں ایک طویل عرصے تک، اور یہ مجھے عرصہ یاد نہیں یونس بھائی، تو بہرحال یہ کہ فلمی گیت نگار اور شاعر اور ادیب اور کالم نگار کے طور پر بہرحال اپنی خدمات انجام دیتے رہے، اور آج بھی امریکہ سے بیٹھ کر کے وہاں پر یہ ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ راحلہ فردوس ہمارے ساتھیوں میں سے ریڈیو پاکستان بزم طلبہ کے، اور بہرحال وہاں پر انہوں نے ڈرامے، نیوز اور مختلف سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ پھر ٹی وی کی نیوز کاسٹر ہونے کا بھی اعزاز حاصل کیا، اور 2 ٹی وی کے نیوز کاسٹر ہمارے بزم طلبہ کے حوالے سے یہاں موجود ہیں۔ اس میں ایک ہمارے علی حسن ساجد اور ایک راحلہ فردوس، اور بہرحال یہ ماشاءاللہ سب کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے کہ انہوں نے ایک بہرحال اپنا مقام بنایا۔ اور دوسرا یہ کہ میں اب گزارش کروں گا ہمارے آج کے خاص طور سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا بشیر صدوزئی صاحب کا، کہ انہوں نے اس تقریب کے اہتمام میں بہت زیادہ تعاون کیا۔ جب میں ان سے ڈسکس کرنے آیا تو انہوں نے یہ مطلب آئیڈیا بھی دیا کہ ہم ایک اس کو بڑے پیمانے پہ رکھ لیتے ہیں، اور بشیر صاحب کا بہت شکریہ۔ تو بشیر صاحب، آپ اظہار خیال کے لیے ذرا تشریف لائیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، جیسے نعیم قریشی صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ بزم طلبہ جو ہمارا گروپ ہے وہ راحلہ فردوس کے اعزاز میں ایک پروگرام رکھنے چاہتے ہیں، تو احمد شاہ صاحب نے کہا فوراً کہ ہاں جی ضرور رکھیں، لیکن نعیم قریشی صاحب نے یہ کہا کہ جو بزم طلبہ گروپ ہمارے ساتھی ہیں وہ جو ہے بڑی کثرت سے آئیں گے، اور چونکہ انہی کا اشتراک سے ہو رہا تھا، تو ہم نے جو ہماری راحلہ کی دوسری شناخت ہے کراچی میں یا پاکستان میں SW، تو ان کے بہت محدود دوستوں کو ہم نے کہا کہ ایسا نہیں کہ زیادہ ہے۔ ہمارے یونس رضوی صاحب کے صاحبزادے تشریف لائے ہیں جو SW کے بانی تھے،
تو ہمارے ایس ڈبلیو کی تو حاضری آئی، لیکن جو بزم طلبہ کے جن لوگوں کا نام لیا تھا نعیم قریشی صاحب نے کہ یہ لوگ کرنا چاہ رہے وہ تشریف نہیں لائے. تو بہرحال ہم رائلہ کو جب بھی امریکہ سے کراچی آتی ہے تو اسی شان سے ویلکم کرتے ہیں، وہ بزم طلبہ ساتھ ہو یا نہ ہو. ایس ڈبلیو ہماری اور خصوصاً یہ آرٹس کونسل کے ممبر بھی ہیں، اور اسی بنیاد پہ ہماری گورننگ باڈی آج موجود ہے. شکیل خان صاحب اور بہت سینئر ممبر ہیں ہمارے اقبال لطیف صاحب اور سعادت بھائی، یہ بہت کم تقاریب میں پہنچتے ہیں، چونکہ ڈیلی آرٹس کونسل میں 5-7 پروگرام تو رہتے ہیں، ہر حال بک رہتا ہے. تو آج انیک بھائی بھی تشریف لائے اور ہمارے بہت سارے ساتھی، یونس ہمدم صاحب سے، چونکہ ساجد نے کہا کہ وہ تشریف لائے ہوئے ہمارے مہربان ہیں، تو میں نے ریکویسٹ کی ساجد سے کہ اگر وہ ہماری ریکویسٹ مانیں تو تشریف لائیں. تو آپ کا بہت شکریہ. خواتین حضرات آپ سب کا بہت شکریہ تشریف لائے. اور ہماری رائلہ فردوس کی جو دور طالب علمی سے سماجی اور تعلیمی خدمات ہیں اس شہر میں اس پاکستان کے لوگوں کے لیے، اور آج جو دیار غیر میں بھی پاکستان اور پاکستان کی زبان کی خدمت کر رہی ہیں، پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں، اور بہت متحرک ہیں امریکہ کی سوسائٹی میں جہاں بہت مصروفیت رہتی ہے. وہاں ایک چینل پہ ان کے جو پروگرام ہیں ساری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں اور بہت ہی معروف اور مشہور ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو یہ اپنی مصروفیات سے کچھ وقت نکالتی ہیں اور تشریف لاتی ہیں. وہ پروگرام ان کے شان ہو یا نہ ہو، لیکن آج کی اس تقریب میں جو لوگ بھی یہاں تشریف لائے ہیں وہ اپنی ذات میں خود انجم ہیں. جیسے کہ انیک صاحب نے کہا کہ ہمارے نعیم قریشی صاحب انجمن ہیں، تو ساری بزم طلبہ موجود ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بہت سارے ساتھی اور گفتگو کریں گے رائلہ پہ. رائلہ کے ساتھ ہمارا 40 یا اس سے بھی زیادہ ہے، 40 سال یا اس سے بھی زیادہ ایک تعلق ہے، فیملی تعلق ہے. بہت سارا کچھ بول سکتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ انیک بھائی اور دوسرے ساتھی بولیں. میں ایز اے میزبان آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور پھر انشاءاللہ جب ہم دعوت دیں گے آپ کو پھر تشریف لائیں گے. آپ بہت بہت شکریہ. اب بزم طلبہ کے ساتھی اب آنا شروع ہیں، ماشاءاللہ حال بھر گیا ہے، اور میں اسی پہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ. شکریہ بشیر سدودئی صاحب آپ کا، اور اس میزبانی کا اور اس تعاون کا. اب میں ذرا خیال کے لیے دعوت دوں گا ہماری بہت معروف شخصیت، اسکالر، دنیا ٹی وی کے پروگرام پیام صبح کے میزبان اور ہمارے دوست، ہمارے ساتھی بزم طلبہ کے جناب انیک احمد صاحب. تالیاں ہونی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے بجائے خود یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں راحلہ پہ کچھ بات کروں. راحلہ ہم سب کی دوست ہیں، ہم سب جانتے ہیں زمانے قدیم سے. زمانے قدیم سے مراد اتنا قدیم تو نہیں کہ جتنا بشیر بھائی نے کہا کہ 40 سال سے ہمارے تعلقات ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس سے راحلہ کی نہیں، بشیر سدودئی کی عمر کا اندازہ ہوتا ہے، اور ان کی ظاہر ہے بچی تو جی بالکل، جو آپ سمجھ گئے اس کا مطلب ہے کہ سب سمجھ گئے. دوست پر بات کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، اس میں ایک جنریشن کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ جو ذوق نے کہا تھا نا کہ وہ کہ اے ذوق کسی ہمدم میں دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. تو وہ بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. تو ایک دوست کیا ہوتا ہے، اور وہ زندگی کے بہت سے معاملات میں ہمارے ساتھ چلتا ہے، اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں. ہم ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی قوت ہوتے ہیں. سہارا ہی نہیں بلکہ قوت بھی ہوتے ہیں دوست کی جو تعریفیں ہیں، جو خواص ہیں، جو خوبیاں اور جو خصوصیات ہیں،
اس کو معیار بنا کر اگر راحیلہ کو دیکھا جائے تو راحیلہ میں وہ تمام خوبیاں ہمیں بدرجہ اتم نظر آتی ہیں. ایک زمانہ ریڈیو کا، پھر کالج کے مقابلے وغیرہ ہوتے تھے. مجھے تو وہ راحیلہ بھی یاد ہے کہ اس وقت یہ کانٹیکٹ لینسز نہیں لگاتی تھیں، آج کل لگا رہی ہیں. تو ایک بڑا زبردست سا چشمہ ہوتا تھا، بڑا عجیب سا پرانے ماڈل کا، اور 2 چوٹیاں، عزیر ہے نا، 2 چوٹیاں ان کی ڈلی ہوئی ہوتی تھی. اور کہ اس مقابلے میں اور یہاں سے راحیلہ کو ایک شوق اور ہوتا تھا کہ کراچی میں اس زمانے میں انٹر کالجیٹ وغیرہ بہت ہوتے تھے، کہ کوئی تقریب ایسی نہ ہو کہ جو میرے بغیر ہو جائے. یہ اور سیدہ کو یہاں ہونا چاہیے تھا اس وقت. تو سیدہ اور راحیلہ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پنتھ 2 کاج، ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے اور یہ تقاریب میں جاتی، انعامات لے کر آتی. اور ایک بات اور بھی اس زمانے میں یہ تھی، میں نے کئی پروگرام ایسے اٹینڈ کیے جس میں قومی نغمات کے جیسے مقابلے ہوئے، اس میں بھی راحیلہ کو کئی انعامات دیے گئے. اور میں حیران ہوتا تھا کہ یہ لڑکی کس طرح آتی ہے، کتنی دور سے آتی ہے، لیکن ایک کمٹمنٹ کی بنیاد پر یہ ہر محفل میں، ہر مقابلے میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر جو تخلیقی قوت ہوتی ہے، جو صلاحیت ہوتی ہے، وہ بچپن ہی سے واضح ہو جاتی ہے. اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، سیکل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم سب کی، ہم میں تو بہت سے لوگ، ہم لوگوں نے اپنا لڑکپن، جوانی سب ساتھ گزاری. اور ہم نے یہ عزیر کو آج اتنے عرصے بعد دیکھ رہا ہوں میں، ہمیں یاد ہے کہ 83 کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ 39 سال ہو گئے. تو 83 میں بھی ہم جب پروگرام کیا کرتے تھے اور پھر ہمیں کوئی 30 روپے کا چیک ملتا تھا، وہ اس چیک کو ہم آنکھوں سے لگا کے رکھتے تھے. اور سب سے پہلے وہ ایک کینٹ میں بتاتا ہوں نا، اس چودھری کا نام کیا تھا اقبال بھائی؟ ہمارے چودھری کا نام تھا اسلم تھا نا، وہ کینٹین والا، وہ اسلم. اور جتنا ادھار ہم نے کھانا کھایا ہوتا تھا وہ جا کے کیش ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، نہیں اصل میں ہمارے حالات اتنے برے نہیں تھے. اب یہ ہوا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پالش، سیکل کرنا، صلاحیتوں میں اضافہ، جو ایک خاص بات ہے جو میں جس نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. خوش قسمتی ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جنہیں مینٹورز مل جاتے ہیں. خوش قسمتی ہوتی ہے ان لوگوں کی جنہیں مینٹورز مل جاتے ہیں. بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں اپنے اندر، لیکن جو ٹریمنگ کرنی ہوتی ہے نا، ان ٹریمنگ کو کرنے والے لوگ دستیاب نہیں ہوتے. ہم سب کی، راحیلہ، عزیر، ہم، یہ علی حسن ساجد، نفیس خان بیٹھے ہیں جو ہمارے دوست ہیں یہاں بہت سارے، جو ہمارے وقت کے ہیں. انہیں قمر جمیل ملے، انہیں ضمیر بدایونی ملے، انہیں صفیہ کاظم ملی. صفیہ کاظم کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، ہونا چاہیے. لفظ کی نشست اور برخاست کیا ہوتی ہے، اس لفظ میں جو ایک حرف ہے، اس حرف کا اعلان کب ہوگا کب نہیں ہوگا، یہ بتانے والے لوگ بہت کم نصیب ہوتے ہیں. ہم سب کی بڑی خوش بختی، ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں ایسی بڑی شخصیات، یہ جوائنٹ، بلکہ ضمیر بدایونی کو تو میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے کہ ان کے ادق مسائل، وہ گفتگو دماغ میں پھوڑے پیدا کر دیتے تھی. اور ہم بیٹھ کے وہ سنتے تھے گھنٹوں ان کی باتیں. اور دیکھو بھائی کہ میر کا جو فلسفیانہ نظام تھا، اور اس میں اگر اب آگے بڑھیں تو عرشی قوتیں بھی ساتھ ہو جاتی ہیں اور روحانی دنیا کے نئے پہلو واہ ہوتے ہیں. اب سنیے آپ کہ روحانی دنیا کے نئے پہلو واہ ہوتے ہیں. اب یہ بات ہے 83، 84، 85، 86 کی، اب ہم سب کو وہاں رکھیں.
ہم سب اب 84 85 وغیرہ میں ہیں. آئیے آج کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس میں شامل ہو جائیں, شاید اپنی علمی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے. اتنے بڑے بڑے موضوعات ہمارے سامنے ہمارے بڑوں نے رکھے, ان سب کی روحوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش کرے. ہم نے انہیں اس وقت اس انداز سے نہیں دیکھا جس انداز سے آج دیکھتے ہیں. آج یہ ریڈیو کی شخصیات, ٹیلی ویژن پہ مدبر رضوی, جو مدبر رضوی کی صحبت میں بیٹھا بہت کچھ سیکھ کے اٹھا. خوشبو ملتی ہے ایک اہل علم کی صحبت سے, کند ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز با باز. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض شیر گیدڑوں میں پلتے ہیں تو وہ شیر اپنے آپ کو گیدڑ سمجھنے لگتے ہیں. ہمارے لوگوں میں ہم سب نوجوان, کتنا اچھا لگ رہا ہے نوجوان کہتے ہوئے, ہم سب نوجوانوں کو ایسے بڑے لوگ ملے کہ جنہوں نے ہمیں اپنے اپنے شعبے کا شیر بنایا. کمپرومائز نہیں کرنا, آگے بڑھنا, اپنی ہڈیاں پگھلانا, مطالعے کو وسعت دینا اور اپنی نظر آسمان پہ رکھنا, کیونکہ اسکائی از دا لمٹ. یہ ان تمام خوبیوں کو اور ان تمام خصوصیات کو جس شخصیت نے اپنے اندر سب سے زیادہ کشید کیا, اس کا نام راحلہ فردوس ہے. راحلہ کے جو کارنامے ہیں, راحلہ کی جو کارنامے کیا بلکہ میں کہوں گا جو فتوحات ہیں وہ بہت طویل ہیں. ہمارے سامنے ہیں کراچی, پھر کراچی یونیورسٹی میں رہیں, ہماری جامعہ میں, وہاں سے اس سے پہلے ریڈیو, رفتہ رفتہ یہ آگے بڑھتی چلی گئیں. لیکن دیکھیے تخلیقی قوت جس شخصیت میں ہوتی ہے اس کے لیے باؤنڈریز غیر اہم ہو جاتی ہیں. امریکہ گئیں, امریکہ جا کر آدمی کی اپنی ترجیحات بدل جاتی ہیں. اب یہ ڈالرز کا معاملہ ہو جاتا ہے, اب معاملہ ہو جاتا ہے کہ سروائیول آف دا فٹیسٹ, اپنی بقا کا مسئلہ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں نے امریکہ میں زندگی گزاری ہوگی, ہم نے بھی تھوڑی سی گزاری ہے. ہم نے وہاں دیکھا کوئی کسی کا نہیں ہوتا. ایسے میں بھی راحلہ نے قلم سے رشتہ نہیں توڑا, راحلہ نے مائک سے اپنا رشتہ نہیں توڑا. ہم راحلہ کے ساتھ, ہم نے امریکہ کے بلکہ ان کے پروگرام بھی بہت سارے کیے ہم نے, ان کے وہ بات سے بات راحلہ کے ساتھ, اور جو وہاں مصروفیات رہیں وہ سب رہیں. مجھے حیرانی ہوتی تھی اس بات پر کہ کراچی نہیں بھولی. ایک بات تو یہ ہوتی ہے نیو جرسی کو کراچی بنا دینا, یہ اگلی بات ہوتی ہے. تو راحلہ نے نیو جرسی پر کراچی کا جامع چڑھایا اور اس کے رنگوں میں کوئی ایک رنگ بھی کم نہیں ہونے دیا جو کراچی کا رنگ تھا. راحلہ, میری دعائیں تمہارے ساتھ. راحلہ کی ایک اور خوبی جس کا میں ذکر یہاں کرنا چاہتا ہوں, بلکہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں, جو راحلہ سے میں نے سیکھا. ہم سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے. راحلہ کسی بھی مسئلے کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرتی کبھی. یہ علی اسد ساجد, بلکہ بہت سے لوگ یہاں, نفیس خان وغیرہ, یہ عزیر, ہم یہ سب گواہی دیں گے اس بات کی. وہ فرحانہ اویس کو یہاں ہونا چاہیے تھا. فرحانہ اویس اور راحلہ دونوں ٹی وی پہ خبریں پڑھتی تھیں. جس طرح نیوز روم کا ماحول راحلہ نے بنایا اور فرحانہ نے بتایا, آدمی ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جائے. لیکن اپنی ذات سے پہلے اپنی ذات پہ یقین رکھنا, اور اس یقین کا سلسلہ بلند کرتے ہوئے, یقین کے کینوس کو بلند کرتے ہوئے اپنے مسائل کو اللہ پہ چھوڑ دینا. اور انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. وہ سفر ہو یا حضر ہو, راحلہ کی میں نے کبھی کوئی نماز چھوٹتے ہوئے نہیں دیکھی, کبھی کوئی نماز چھوٹتے ہوئے نہیں دیکھی. میں حیران ہوتا ہوں. پھر ایک دن کی بات بتاؤں میں آپ کو, معاف کیجیے زیادہ وقت لے رہا ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ
اتنی گفتگو ہوگی. میں نے کوئی قرآن کریم کی کچھ آیات تلاوت کی. اس دن راحلہ نے بتایا کہ انہوں نے باقاعدہ تجوید اور تلاوت قرآن کریم سیکھی ہے. میں نے کہا تم کیسے یہ بات کہہ رہی ہو, تمہارے مسائل ہیں یہ؟ تو پھر راحلہ نے بتایا کہ ہاں میرے مسائل ہیں. میں نے کہا تمہارے مسائل یہ ہیں کہ یہ عین کیسے ادا ہوگا, غین کیسے ادا ہوگا, الف کیسے ادا ہوگا. یہ تلاوت ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. ایک اور خوبی جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا, شاید آپ کے علم میں نہ ہوئی, میں نے کہا یہ بھی ایک میں یہ راز آشکار کر دوں کہ یہ لڑکی کتنی خوبیوں کی مالک ہے. راحلہ تمہارے لیے بہت دعائیں, اسی طرح شاد رہو, آباد رہو, کراچی آتی رہو, سفر کرتی رہو, کیونکہ سفر کے دوران مانگے جانے والی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ انیق احمد صاحب. اتنی میرے خیال ہے اچھی تقریر راحلہ کے بارے میں شاید کوئی اور نہ کر سکے. اور بہرحال یہ کہ کیونکہ ایک واقفیت ہے, ایک وابستگی ہے ہم سب کی ایک دوسرے کے ساتھ. میں یہاں پر آنے والے ہمارے بزم طلبہ کے ایک اور شریک عزیر احمد مدنی, جب ہم داخل ہوئے تو عزیر احمد مدنی جو ہے نا وہ اسسٹنٹ پروڈیوسر کے طور پہ خدمات انجام دیا کرتے تھے. کانٹریکٹ بیس سے یہ تھے, یعقوب تھے, مرزا یاسین بیگ تھے, پھر شاید مسرور ہوئے. تو عزیر احمد مدنی آج کل نیشنل کالج کے پرنسپل ہیں, اور عشرت حبیب یہاں پر تشریف لائی ہیں, شازیہ عالم ہیں, اور دوسرے اور جو لوگ ہیں میں اگر نام نہ لے سکوں تو بڑی معذرت. تو میں اب گزارش کروں گا ہمارے ایک اور محترم شخصیت یہاں پر آرٹس کونسل کے حوالے سے, ڈرامہ کمیٹی کے حوالے سے, پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک بہت بڑا نام پروڈکشن میں, اور دوسرا یہ کہ آج کل جتنے یہ فعال ہیں آرٹس کونسل کے لیے اور خاص طور سے لوگوں کی تربیت کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خدمات سے جتنا بھرپور استفادہ کیا جا رہا ہے وہ بڑی قابل تعریف ہے. اس کے لیے احمد شاہ بہت ساری مبارکبادوں کے مستحق ہیں. اس کے لیے ایک مبارکباد ان کو بھی کہ ان جیسے ساتھی ان کو ملیں. اور میں خاص طور سے احمد شاہ کا بڑا شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ جب ہم ان سے ملے تو وہ ہمیشہ اس طرح سے اتنی ہمت بڑھا دیتے ہیں, اتنی انرجی آدمی کی بڑھا دیتے ہیں کہ آدمی ایک راکٹ بن جائے. بہرحال میں دعوت دوں گا محترم اقبال لطیف صاحب کو, تشریف لائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اتفاق سے میں اپنی ریکارڈنگ میں تھا کہیں کسی جگہ, تو میں نے اٹھا کے اپنا موبائل چیک کیا تو بشیر صاحب کا اور اس آج کی تقریب کا پیغام ظاہر ہے بزم طلبہ کے ریفرنس سے, ریڈیو پاکستان کے ریفرنس سے, پاکستان ٹیلی ویژن کے ریفرنس سے, براڈ کاسٹنگ اور نیوز کاسٹر کے ریفرنس سے راحلہ سے ہمارا ایک تعلق ہے. لیکن یہ تعلق پروفیشنل لائف کا ہے. میرا تعلق راحلہ سے ایک ذاتی بڑے بھائی کا ہے. اسے میں نے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ اس لیے کیا. انیق نے اپنے دور کی باتیں کی ہیں تو میں اپنے دور کی بات کر لوں کہ 1958 میں ریڈیو پاکستان آیا تھا 8 سال کی عمر میں, اور بچوں کے پروگرام سے ہوتا ہوا, بزم طلبہ کے دور سے ہوتا ہوا, جنرل پروگرام سے ہوتا ہوا ٹیلی ویژن گیا تھا. بزم طلبہ شروع کرنے والے لوگوں کے طالب علموں میں ہم تھے. یہ 67-65 کی باتیں ہیں, 65 سے لے کے 70-71 تک ہمارا بزم طلبہ کا دور تھا, جب ہم نے اس شہر میں ایک انقلاب یاور مہدی صاحب اور دوسرے سینئرز کے ساتھ مل کے کیا تھا, فائق صاحب اور ایسے ہی ہمارے اساتذہ اکرام جو مختلف کالجز کے پرنسپل تھے. بزم طلبہ وہ چیز, وہ ادارہ, وہ پلیٹ فارم تھا جہاں سے بعد میں انیق صاحب اور اس طرح کے بہت سے دوست آئے, لیکن ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور اس بنیاد میں سب سے بڑی بات یہ تھی کیونکہ ہمیں بچپن سے تابش صاحب جیسے لوگ, احمد عبدالقیوم جیسے لوگ, ماجد بھائی جیسے لوگ, ایس ایم سلیم جیسے لوگ, محمد یوسف جیسے لوگ,
اس طرح عرش منیر خالہ جیسے لوگ، صفیہ معینی خالہ جیسے لوگ، ایسے لوگوں کی تربیت میں طلعت حسین، سلمان علوی، ہم فاروق جہاں تیموری جیسے پروڈیوسرز کے ساتھ، رضی اختر شوق جیسے پروڈیوسرز کے ساتھ ہمیں الف بے سیکھنے کا موقع ملا. ہم نے کوئی تیر نہیں مارے، ہم نے الف بے سیکھی اور اپنے بعد کے آنے والوں کو اس الف بے کے بارے میں رہنمائی دی. صرف اتنا ہمارا کنٹریبیوشن. ریڈیو میں بزم طلبہ میں ڈرامہ انچارج ہوا کرتا تھا. یاور صاحب کے زمانے میں بزم طلبہ کے جتنے جشن ہوا کرتے تھے، ہفتہ طلبہ ہوا کرتے تھے، وہ سب ہم آرگنائز کرتے تھے. ہمارے ساتھ بہت سینئر لوگ تھے. نقی میرا دوست تھا مرحوم، اقبال فریدی، ایوب خاور، رسول احمد کلیمی. یہ وہ دور تھا جو ہمارا دور تھا. اور اس دور میں یہ ظاہر 71 میں میں چلا گیا امریکہ. ہالی ووڈ میں پڑھ رہا تھا ڈان مارٹن اسکول آف ریڈیو ٹیلی ویژن میں براڈ کاسٹنگ، اور مجھے ساتھ ہی ساتھ یونیورسل اسٹوڈیو میں لوسی شو کو اسسٹ کرنے کا کام دیا گیا تھا. تو ہم نے دیکھا، سیکھا. 74 میں میرے والدین کی کچھ مجبوریاں تھیں تو میں واپس آیا. 75 میں ریڈیو کی تجربے کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن جوائن کیا. ٹیلی ویژن ریڈیو کے درمیان ایک بہت چھوٹی سی لکیر ہے. براڈ کاسٹنگ لفظوں کی بات ہے، ٹیلی ویژن ایکسپریشنز کی بات ہے، باڈی لینگویج کی بات ہے، ہاتھوں کے استعمال کی بات ہے. راحیلہ ان تمام مراحل سے جب گزری تو ہم اسے غور سے دیکھتے تھے. میک اپ روم میں، میرے کمرے سے نکل کے میک اپ روم میں، میک اپ روم سے نکل کر ہم سب کے کمروں میں ایک لاڈلی چھوٹی بہن کی طرح یہ گھومتی پھرتی تھی. اور ہمیں فخر تھا کہ اس ماحول میں ایسی بچیاں آ گئی ہیں. یہ اور ابھی ذکر کیا تھا فرحانہ اویس کا. فرحانہ اویس آج بھی میرے گھر پہ میرے بچوں کی پھوپھی کے طور پر آتی ہے. راحیلہ بھی اسی طرح سے ہے، میری بچوں کی پھوپھی کے طور پر آتی ہے. تو ہم لوگ اس براڈ کاسٹنگ سے اور کچھ سیکھا یا نہ سیکھا، ہم لوگ خاندانی رشتوں میں آ گئے. جب ہم ریڈیو سے پاکستان ٹیلی ویژن پہنچے تو ہمیں اسلم اظہر صاحب، آغا صاحب، محمد نثار حسین صاحب، یاور حیات صاحب، قمر آفتاب صاحب، جن کے بارے میں تو ابھی لوگوں کو جو یہاں موجود ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس دور کے کیسے لوگ تھے. اپنے دور کی ہر ایک بات کرتا ہے، ہم بھی اپنے ہی دور کی بات کریں گے. لیکن ہمارا دور ابھی تک جاری ہے، اس لیے کہ ہم جس پروفیشن میں ہیں اس میں ریٹائرمنٹ کی کوئی ایج نہیں. جو شخص یہ سمجھے کہ 60 سال کے بعد میں اس کا کام ختم ہو گیا، اسے براڈ کاسٹنگ، ٹیلی کاسٹنگ، فلم میکنگ، اس طرح کے کاموں میں حصہ نہیں لینا چاہیے. راحیلہ نے ہمیں بہت فخر دیا ہے، بہت عزت دی ہے. اور بڑے فخر سے جب ہمارا کوئی دوست امریکہ جاتا ہے، کبھی اتفاقاً یا کبھی چندے پر یا کرائے پر، تو وہ اس کو صرف ہمیں ایک چھوٹی سی پرچی دینی ہوتی ہے کہ یہ ایڈریس ہے، یہ ٹیلی فون نمبر ہے. اور اس کے بعد میں راحیلہ اس کراچی سے آنے والے، پاکستان سے آنے والوں کو جس طرح عزت، احترام سے اور خلوص نیت سے ان کے ساتھ سلوک کرتی ہے، ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں. کینیڈا میں، امریکہ میں وہ لوگ جو میرے بعد کے آئے تھے آج وہ بہت کام کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ فخر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں عزت ملتی ہے. پاکستان ٹیلی ویژن میں اور اس کے بعد میں ARY کے ایک چینل سے 7 چینل بنانے کے دوران بھی راحیلہ ہمارے ساتھ تھی. جب بہت سے لوگوں کا ان چینلز پر گزر بھی نہیں تھا جو آپ نے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، ہم نے اس دور میں لوگوں کی پرورش بھی کی، حمایت بھی کی، اور ان کو بتایا کہ براڈ کاسٹنگ ہوتی کیا ہے. بڑے بڑے لفظ بول کر براڈ کاسٹنگ نہیں ہوتی، ایک لفظ بولنا ہوتا ہے جو پہنچے. انیر جیسے لوگ پہنچاتے ہیں لفظوں کو، اس لیے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ وہ کنوے ہوتا ہے. ہمارے بعد کے لوگوں کی یہ تمام باتیں دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے. لیکن راحیلہ جب تم آتی ہو تو ہمیں لگتا ہے
کہ رونق پھر آ گئی. آتی رہو, ملتی رہو, اور ہماری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں. سلامت رہو. اقبال بھائی بہت آپ کا شکریہ, بہت عمدہ گفتگو رہی, اور آپ نے درست فرمایا کہ بزم طلبہ آج سے 30 35 40 سال پہلے جو ہم سب جڑے تھے آج بھی ایک فیملی کی طرح ہے, اور یہی بزم طلبہ کی تربیت تھی کہ جو صلاحیتوں کا اجاگر کیا گیا وہاں پہ, خاص طور سے ضمیر علی صاحب, قمر جمیل صاحب, اس سے پہلے یاور مہدی صاحب, اور میں اپریشیٹ کروں گا شہناز سلیم صاحبہ, خواجہ بیگم اور صفیہ کاظم, اور جتنے بھی وہاں پر رہے, انہوں نے کبھی بھی خود کو پروڈیوسر نہیں بلکہ بڑے بھائی بڑی بہن کی حیثیت سے سمجھا, بچوں کی طرح تربیت دی ہے, ڈانٹ ٹپٹ بھی کی ہے, تعریف بھی کی ہے, 20 روپے سے لے کے 75 روپے تک کا چیک بھی دلوایا ہے. تو یہ سب چیزیں بہرحال ایک بڑی, جی عصمت زہرا صاحبہ بھی بالکل. تو یہ سب وہ لوگ تھے جو استاد کا درجہ رکھتے تھے, اور آج بھی عزت و احترام کے ساتھ ان کا ہمارے جو بزم طلبہ کے لوگ ہیں وہ نام لیتے ہیں. اور آج دنیا میں جیسے اقبال بھائی نے ذکر کیا, امریکہ, کینیڈا, برطانیہ میں سارے دوست جو بھی وہاں پر موجود ہیں وہ سب رابطے میں ہیں, جرمنی ہوں یا دوسرے ممالک ہوں, ایک دوسرے سے آج بھی. اور اس میں واٹس ایپ بہرحال بڑا ایک نمایاں رول پلے کر رہا ہے, اور اس میں آج بھی ہم رابطے میں ہیں, گفتگو بھی ہوتی ہے, بات چیت بھی ہوتی ہے, اور ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. جب یہ کراچی آتے ہیں یا ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو وہ جو ایک تعلق جڑا تھا الحمدللہ وہ قائم ہے, اور تا زندگی انشاءاللہ قائم رہے گا. میں 10 منٹ کے لیے وقفہ برائے نماز مغرب کا اعلان کرنا چاہوں گا, اس کے بعد پھر ہم یہ تقریب کو دوبارہ شروع کریں گے. جی تو حاضرین اور ناظرین, ہم دوبارہ اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں, اور میں گزارش کروں گا, اچھا میں پہلے تو خوش آمدید کہوں گا شبانہ سحر صاحبہ, وہ بھی ہمارے ریڈیو پاکستان بزم طلبہ سے ابھی انہوں نے شکوہ بھی کیا بہرحال. اور دوسرا خلیل چنہ صاحب تشریف لائے ہیں, براڈ کاسٹر ہیں, سابق نیوز کنٹرولر ہیں ریڈیو پاکستان کے, اور نیوز کے حوالے سے ایک معروف شخصیت ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا علی حسن ساجد صاحب سے, جو کہ ہمارے بہت پرانے ساتھیوں میں سے ریڈیو کے بھی اور ہمارے سماجی سرگرمیوں کے بھی, اور آج کل وہ کے ایم سی میں سینئر ڈائریکٹر ہیں میڈیا ڈپارٹمنٹ میں. علی حسن ساجد صاحب تشریف لائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. چیئرمین پریس اینڈ پبلیکیشن کمیٹی بشیر صدوزئی صاحب, ہمارے بہت ہی مہربان اور بہت ہی محترم جناب اقبال لطیف بھائی, اور راحلہ فردوس جن کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد ہوئی ہے, یونس ہمدم صاحب جو تشریف لائے ہیں امریکہ سے. میں نے ان سے التجا کی تھی کہ یہ پروگرام کے لیے تشریف لے چلے, تو میں ممنون ہوں آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے. خلیل چنہ صاحب ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان کراچی اور نیوز کاسٹر پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں, اور جتنے دوست نعیم بھائی اور عزیر احمد مدنی اور رفیق مجید اور طارق رحمانی صاحب اور جتنے بھی یہاں احباب ہیں, سب کو السلام علیکم. 2 باتیں بہت اچھی ہوئی ہیں آج کے پروگرام میں. ایک تو یہ کہ اقبال لطیف بھائی نے پہلے بولا, کیونکہ گزشتہ تقریب جب راحلہ فردوس کے اعزاز میں ہوئی تھی تو اقبال بھائی نے کہا تھا کہ جب ساجد نے ہی سب کچھ بول لیا تو ہم کیا بولیں گے. تو یہ بڑا اچھا کیا منتظمین نے کہ اقبال بھائی کو پہلے بلایا. دوسری بات یہ اچھی ہوئی ہے کہ آج جو اہتمام ہے وہ اس انداز کا ہے کہ سبھی آج سامنے ہیں اور کوئی بھی روبرو نہیں ہے, تو یہ بھی ایک فارمیٹ تبدیل ہوا ہے. میں نے کچھ لکھا ہے, جیسا کہ لکھ کے ہی میں راحلہ کے بارے میں بولتا ہوں, کیونکہ مجھے محتاط رہنا ہوتا ہے. کراچی میں راحلہ فردوس ہوتی ہیں, لیکن امریکہ میں جو ہے وہ کراچی سے جانے والوں کی جنت الفردوس ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے اس شعر سے شروع, اس سے پہلے نہیں, جو نیک لوگ ہوں گے جنت الفردوس ان کے لیے. تو رسا چغتائی کے شعر سے شروع کرتا ہوں کہ شہر کراچی یاد تو ہوگا تیرے شب بیداروں میں, شہر کراچی یاد تو ہوگا تیرے شب بیداروں میں, مرزا رسا چغتائی بھی تھا یار ہمارے یاروں میں. یہ سن 80 کی دہائی کی بات ہے, جب شہر کراچی میں ایک لڑکی نے اپنی تحریروں, کمپیئرنگ, نعت خوانی اور اپنی شخصیت کے تیکھے پن سے دھوم مچا رکھی تھی. ریڈیو پاکستان کراچی کے پروگرام بزم طلبہ ہو
خالق دن ہال امیجنا روڈ پر واقع اس وقت کی معروف فلاحی تنظیم SW ہو، کالج میں ہونے والے تقریر اور نعت خوانی کے مقابلے ہوں، ان کا ڈنکا ہر طرف بج رہا تھا۔ گو کہ وہ اپوا گورنمنٹ گرلز کالج کی ابھی طالبہ تھی، لیکن ان کی شخصیت کے سحر سے بہت سے طلبہ و طالبات مروب تھے، لیکن کیا مجال کہ کوئی شخص ان سے ادھر ادھر کی بات کرے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ PTV کی اسکرین پر نیوز کاسٹر کی حیثیت سے ایک انتہائی خوبصورت اور دلکش چہرہ نمودار ہوا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے رات 9 بجے کی خبروں پر انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا۔ ایک تو ان کی شخصیت، پھر اس پر سحر انگیز آواز، اور پھر تلفظ کی عمدہ ادائیگی نے انہیں ملک کے ممتاز اور معروف نیوز کاسٹر میں لا کھڑا کیا۔ PTV پر اس زمانے میں زبیر الدین، شہاب الدین شہاب، معراج الدین خان نیوز کاسٹر ہوا کرتے تھے۔ ناظرین نے کراچی سینٹر سے بہت عرصے کے بعد کسی خاتون کو دلکش انداز میں خبریں پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ ان کے گرویدہ ہو گئے۔ سن 2001 میں انہوں نے PTV ہی نہیں بلکہ ملک کو بھی چھوڑ دیا، اور پتہ یہ چلا کہ اب یہ شخصیت امریکہ جا بسی ہے۔ زندگی کا سفر بھی ایک عجیب سفر ہے۔ لوگ ملتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، رشتے بنتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، تعلق قائم ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا گول ہے اور انسان دراصل اس کے گرد ہی گھومتا ہے۔ اسی لیے معروف ڈرامہ نگار شیکسپیئر نے کہا تھا کہ دنیا ایک اسٹیج ہے اور دنیا میں آنے والا ہر شخص ایک فنکار، جو کسی اسٹیج اداکار کی طرح اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ لیکن کچھ تعلق، کچھ رشتے، کچھ ناطے، کچھ دوستیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ایک بار ہو جائیں تو پھر قائم و دائم رہتی ہیں۔ کوئی کہیں چلا جائے، کوئی کہیں جا بسے، یہ تعلق استوار رہتا ہے، برقرار رہتا ہے، کبھی کم اور کبھی زیادہ۔ لیکن بعض لوگ اس تعلق کو نبھانے میں، اس دوستی کو قائم رکھنے میں اور محبتوں کو سنبھالنے میں یکتا ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جتنی پرانی ہوتی ہیں اتنی ہی اپنی قیمت میں اضافہ کرتی رہتی ہیں۔ کسی زندہ مصور کی تصویر کی قیمت اس کی زندگی میں جتنی ہوتی ہے، اس کے چلے جانے کے بعد دگنی اور تگنی ہو جاتی ہے۔ مرا ہوا ہاتھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ کتنے سنگیت فضاؤں میں بکھر جاتے ہیں، گزرے لمحات کو ہم جب بھی صدا دیتے ہیں، اور بھی شدت احساس بڑھا دیتے ہیں، کبھی بیتے ہوئے لمحات جو یاد آتے ہیں۔ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اس کی رفتار ہمارے اندازوں سے بہت زیادہ آگے کی ہوتی ہے۔ جب بھی یہ اطلاع ملتی ہے، بلکہ اب تو اکثر اطلاع ملتی رہتی ہے کہ امریکہ سے بزم طلبہ ریڈیو پاکستان کراچی کے ساتھی، معروف نیوز کاسٹر، کمپیر اور نعت خواں اور بات راحلہ کے ساتھ کے میزبان راحلہ فردوس کراچی آ رہی ہیں، تو ان سے جڑی بہت سی یادیں ایک ایک کر کے ماضی کے جھروکوں سے یاد آنے لگتی ہیں۔ ذوق نے کیا خوب کہا تھا، اے ذوق کسی ہمدرد دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیح و خضر سے۔ راحلہ کے کراچی آنے کا مطلب ایک بار پھر دوستوں کی محفل جمنا ہے، ہر شخص کا متحرک ہونا ہے، اور اس شخص کو جو راحلہ سے بلا واسطہ یا بلا واسطہ تعلق رکھتا ہے اسے ان محفلوں میں لازمی شریک ہونا ہے۔ گویا ان کے آنے سے کراچی جاگ اٹھتا ہے، جنگل میں منگل کا سماں پیدا ہو جاتا ہے، گونگی زبان نغمہ سرا ہونے لگتی ہے، بنجر لوگوں میں بھی دعوتوں کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں، سہیلیاں شور مچاتی ہیں، اور جب تک راحلہ واپس امریکہ نہیں جاتی دوستوں کی شامیں سجی رہتی ہیں، نہ وہ خود چین سے بیٹھتی ہیں اور نہ ہی کسی کو بیٹھنے دیتی ہیں۔ آج آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کو بھی ان کے اعزاز میں اس تقریب کا انعقاد آخر کار کرنا ہی پڑا۔ لکھ دی ہم نے آج کی شام آپ کی خاطر آپ کے نام۔ سامعین، آئیے کچھ ماضی کے جھروکوں کی طرف چلتے ہیں۔ یہ 1985 کا ذکر ہے، گویا آج سے 37 برس پہلے کی بات۔ راحلہ سے خالق دن ہال میں واقع SW کے دفتر میں پہلی ملاقات ہوئی۔ پتلی دبلی سی یہ لڑکی جو اس وقت اسٹوڈنٹ ویلفیئر آرگنائزیشن کی عہدیدار تھی، دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ ملی اور دیر تک اس سے باتیں کی جیسے وہ برسوں سے مجھے جانتی ہو۔ اس کے بعد ان سے اکثر SW یہ ریڈیو پاکستان کے پروگرام بزم طلبہ کے انچارج قمر جمیل اور خواجہ بیگم کے کمرے میں سرسری ملاقات ہو جایا کرتی، یا کبھی کبھی بات بڑھ کر سلام دعا تک پہنچ جاتی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب SW میں یوتھ کنونشن کی تیاریاں جاری تھی۔ ہم سب کے رہنما اور محترم یونس الدین صاحب SW کے صدر تھے، اور رفیق داؤد صاحب جو اب ساؤتھ افریقہ میں جا بسے ہیں جنرل سیکرٹری کے عہدے پر فائز تھے۔ راحلہ کے ساتھ تسنیم، ثنا خان، سید نقوی شباب بھی اس وقت SW میں سرگرم تھی۔ طارق مغل جو اب محکمہ پولیس میں تھے اور ابھی حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں، وہ بھی اس وقت وہاں سرگرم عمل تھے۔ طارق رحمانی صاحب، بشیر صدوزئی صاحب، محمد اشرف، محمد انور شیخ، توقیر، جاوید یوسف، حبیب شیخ جو اب مستقل طور پر لندن میں ہیں، اور دیگر دوست بھی اس وقت سرگرم عمل تھے۔
مجھے یوتھ کنونشن میں بشیر صدوزئی صاحب نے مدعو کیا اور یہ بتایا تھا کہ یہ تنظیم طلبہ و طالبات کی تعلیمی معاملات میں مدد کرتی ہے اور اس تنظیم میں مختلف کالجوں کے طلبہ و طالبات ہی کام کرتے ہیں. میں اس زمانے میں گورنمنٹ ایس ایم سائنس کالج میں انٹر کا طالب علم تھا. اسی زمانے میں میری ایک کتاب نئے چراغ نئی روشنی بھی ترتیب کے مراحل سے گزر رہی تھی. ایس ڈبلیو میں مجھے یہ توقع تھی کہ کئی نوجوان قلمکار جن میں راحلہ فردوس اور سیدہ نقوی خاص طور پر شامل ہیں، مجھے ان سے ملنے کا موقع اور تعارف حاصل کرنے کا بھی ایک موقع مل جائے گا. ایسا ہی ہوا. راحلہ سے تعارف کے بعد پھر کبھی ان 37 سالوں میں ایسا نہیں لگا کہ راحلہ سے دوبارہ کسی تعارف کی ضرورت محسوس ہوئی ہو. میری خوش قسمتی ہے کہ جب ریڈیو پاکستان کراچی کے بزم طلبہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں بھی دوستوں کے ساتھ ساتھ راحلہ فردوس سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ریڈیو پاکستان کے پروگرام بزم طلبہ میں بھی فعال ہیں اور عزیر احمد مدنی کے ساتھ طلبہ و طالبات کے خطوں کا جواب کا پروگرام کرتی ہیں. 1985 میں جب میں نے ایس ڈبلیو میں آنا جانا شروع کیا تو وہاں کے پروگراموں کی کمپیئر تسنیم ثنا خان، راحلہ فردوس اور زیادہ تر سیدہ نقوی ہوا کرتی تھی. میرا جی چاہا کہ یہ فرائض میں انجام دوں، لیکن ان تینوں خوبرو کمپیئرز کی موجودگی میں مجھے یہ موقع ملنا ممکن نہیں تھا. میں سوچتا رہا کہ آج نہیں تو کل مجھے اسٹیج پر آنے کا موقع ملے گا، لیکن ان تینوں نے بہت ٹف ٹائم مجھے دیا. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ سیدہ نقوی کی تاخیر کے آنے کی عادت نے ایک پروگرام میں مجھے موقع مل ہی گیا. یونس رضوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ پروگرام کو سیدہ کو کرنا تھا لیکن وہ یہاں موجود نہیں ہیں، اور پھر میں نے حامی بھری اور اسٹیج پر آخر کار مجھے موقع مل ہی گیا. راحلہ سے ملاقات ضرور ہوتی رہی لیکن تعلقات ایک حد سے کبھی آگے نہیں بڑھے. گو کہ ہماری دلچسپی کا دائرہ کار ایک ہی تھا، ایک ہی جیسی مصروفیات تھی، ایک ہی جیسی دلچسپیاں تھیں، لیکن راحلہ نے شاید بچپن ہی سے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ سب سے بے تکلفی سے ملنا ہے لیکن کسی کو بے تکلف ہونے نہیں دینا، اور آج تک ہی ان کا یہ کمال جاری ہے. میری بات کی گواہی نعیم قریشی بھائی، رفیق مجید اور طارق رحمانی صاحب دے سکتے ہیں. ہمارے وہ دوست جو لڑکیوں کو دوست بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے وہ بھی راحلہ کے سامنے ہار مان چکے تھے. ہم تو ٹھہرے گویا اجنبی. ہماری بزم طلبہ کے ایک اور ساتھی سیدہ نقوی کو ہر شخص آپ جانتے ہیں کہ فوری طور پر اپنی بہن بنانے میں ہی عافیت محسوس کرتا تھا، بلکہ وہ اپنے حلیے لباس خراش اور گفتگو سے بنی بنائی بہن ہوا کرتی تھی. یہ بات بھی ہمارے دوستوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ لڑکیوں کو بہن بنانے کی روایت کے بانی ہمارے بشیر صدوزئی صاحب ہیں. آج بھی وہ 8 سے 80 سال تک کی اکثر خواتین بشیر بھائی کی بہنوں میں ہی شمار ہوتی ہیں، اور یہ تعداد اب ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ کے ایم سی سے ریٹائرمنٹ کے بعد بشیر صدوزئی صاحب نے کشمیر کی آزادی کی جنگ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور اکثر و بیشتر پریس کلب کے سامنے آزادی کے لیے احتجاج کرتے نظر آتے ہیں. بہن بنانے کے رواج کے آغاز میں اب آرٹس کونسل میں بھی ہو گیا ہے اور بہت ساری خواتین مشرف بہن ہو چکی ہیں. کراچی میں 2 بھائیوں نے زبردست شہرت حاصل کی. ایک آپ جانتے ہیں اس وقت لندن میں ہیں، الطاف بھائی، اور دوسرے کراچی میں بشیر بھائی. اس کے اثرات ہم تک بھی آئے اور کچھ دوشیزاؤں نے اپنی سی ناکام کوشش کی کہ ساجد کے ساتھ بھائی لگا کر پکارا جائے، یعنی ساجد بھائی. لیکن ہم نے ہمیشہ عطر شاہ خان جیدی کے اس شعر کا سہارا لیا کہ محفل میں کھڑی ہو نام لو سیدھی طرح، محفل میں کھڑی ہو نام لو سیدھی طرح، بھائی کہنا ہو تو بھائی گھر سے ساتھ لانا چاہیے. ایس ڈبلیو میں جب داخل ہوا کرتے تو سامنے والی نشست پر ہمارے طارق رحمانی صاحب موجود ہوا کرتے تھے، خوشبو لگا کر، ہاتھ میں رومال پکڑے، مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے، واسکٹ پہنے ہوئے، ایک تیار دولہے کی مانند. لیکن وہ بھی کبھی اس بات پر متفق نہیں ہوئے کہ انہیں طارق بھائی کہہ کر پکارا جائے، ورنہ اب تک بشیر بھائی کے جانشین کی حیثیت سے طارق رحمانی صاحب کی تاج پوشی کی رسم تجھ کو اہتمام کے ساتھ منعقد ہو چکی ہوتی. رحمانی صاحب بے انتہا محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں، خاص طور پر خواتین کے معاملے میں، یا پھر ہمت نہیں کر پاتے کہ بات آگے بڑھے اور ان کی جوانی کے پنوں پر کسی کا نام لکھا جائے. پارسائی بزدلی کا نام ہے، پارسائی بزدلی کا نام ہے، حوصلہ چاہیے خطا کے لیے. رفیق مجید صاحب ہمارے دوست رفیق مجید صاحب نے ہمیشہ شباب کو محفوظ رکھا. شباب کب آیا اور کب چلا گیا انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ انہوں نے اپنا تن من دھن شروع ہی سے بزنس کے لیے وقف کر رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی بھی عطا کی. رہی بات شباب کی تو وہ آتا ہی جانے کے لیے ہے. شباب چلی گئی، معاف کیجیے گا، شباب چلا گیا اور وہ ٹینڈر اور کوٹیشن میں ہی مصروف رہے. لیکن ایک آج اچھے بزنس مین کی حیثیت سے ہم سب کے سامنے ہیں.
کبھی کہا نہ کسی سے تیرے فسانے کو، نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو۔ وقت کی رفتار بہت تیز ہے، سو وقت گزرتا رہا، دوستوں سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہا۔ ریڈیو بزم طلبہ کے بعد میں نے جنرل پروگرام کرنا شروع کر دیے۔ 1986 میں نئی طرز نشاط کا آغاز ہوا تو مصروفیات بڑھ گئی، اور وہاں دن 12 بجے سے 1 بجے کے درمیان میں نے 4 روز تک پروگرام جھرو کے پیش کرنا شروع کر دیا۔ اقبال جعفری صاحب نے ڈراموں کے لیے میری آواز کو منتخب کیا اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ پی ٹی وی پر اکثر ایسا ہوا، انہوں نے راحلہ نے نیوز پر اتفاق نہیں کیا، بلکہ وہاں مذہبی پروگراموں میں بھی شرکت کی، اور کبھی کبھی نعت اور دوسرے پروگراموں کے بھی راحلہ نے اپنی آواز کو استعمال کیا۔ جولائی 1988 میں ایک روز راحلہ کا مجھے فون آیا، انہوں نے بتایا کہ پی ٹی وی پر نیوز کاسٹر کے لیے کل آڈیشن ہو رہے ہیں، کیا تم نے آڈیشن کے لیے وہاں درخواست دی ہے؟ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ فوراً ہی منور مرزا سے رابطہ کرو اور ان سے کہو کہ میں آڈیشن دینا چاہتا ہوں۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن منور مرزا نے کہا کہ آڈیشن کے لیے لسٹ فائنل ہو چکی ہے، اس لیے آئندہ پھر کسی روز آپ تشریف لائیے گا۔ میں نے یہ بات راحلہ کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کل ہی تمہیں آڈیشن دینا ہے، ایک بار پھر منور مرزا سے بات کرو اور کہو کہ کل ہی مجھے بلوا لیا جائے۔ میں نے ایسا ہی کیا، درخواست کی کہ وہ اگر ممکن ہو تو اس لسٹ میں میرا نام شامل کر دیا جائے۔ انہوں نے حامی بھر لی، اور اگلے روز 54 امیدواروں کے ساتھ ساتھ 55ویں امیدوار کے طور پر مجھے شامل کر لیا گیا۔ راحلہ اس روز پی ٹی وی پہنچی اور مجھے ایک بلیٹن چپکے سے دیا اور کہا کہ اسے اچھی طرح پڑھ لو، اور اسی طرح خبریں آپ کو ایڈیشن میں پڑھنا ہوں گی۔ میں نے توجہ سے اسے پڑھا۔ اقبال جمیل صاحب اسٹوڈیو لے گئے اور نیوز کے لیے آڈیشن لیا۔ آڈیشن دینے کے بعد میں نے فوری طور پر راحلہ کو بتایا کہ میرا آڈیشن ہو چکا ہے۔ انہوں نے تمام تفصیلات پوچھی اور کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری آواز نیوز کے لیے بہت مناسب ہے۔ اگلے ہی روز میں نے راحلہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ ان 55 امیدواروں میں سے مجھے منتخب کر لیا گیا ہے، جس پر انہوں نے فاتحانہ انداز میں مجھے مبارکباد دی، اور یوں راحلہ سے ایک تعلق نیوز کاسٹر کی حیثیت سے بھی جڑ گیا۔ یوں برستی ہیں تصور میں پرانی یادیں، یوں برستی ہیں تصور میں پرانی یادیں، جیسے برسات میں رم جم کا سما ہو جیسے۔ ایک طویل عرصے تک راحلہ پی ٹی وی نیوز کاسٹر کی حیثیت سے چھائی رہی۔ ان کے انٹرویوز اخبارات و رسائل کی زینت بنتے رہے۔ اخبار جہاں اور میگ نے ان کے ٹائٹل چھاپے، شہر کی علمی ادبی و ثقافتی تقریبات میں کامیاب میزبان کی حیثیت سے نامور ہوئیں، لیکن وہ اس مقام پر بھی ٹھہرنے والی شخصیت نہیں تھی۔ سو پتہ چلا کہ انہوں نے امریکہ کے لیے رخت سفر باندھ لیا ہے اور سن 2001 میں مستقل طور پر امریکہ جانے کے لیے تیار ہوئیں۔ پھر یہی ہوا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے شوہر نامدار فرزان الحق صدیقی کے ساتھ مستقل طور پر امریکہ منتقل ہو گئی۔ میں نے اس وقت دیکھا کہ نعیم قریشی بھائی اور باقی دوسرے بھائیوں کے چہرے مایوس کن صورتحال اختیار کر گئے۔ یہ ہم سب کے لیے ایسی بات تھی کہ اتنا کچھ پاکستان میں پانے کے بعد بھی کوئی شخص مستقل طور پر یہاں سے جانے کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے، لیکن راحلہ کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ کسی لمحے اور کسی بھی وقت کوئی بھی یو ٹرن لے سکتی ہے، سو یہ بھی ایسا ہی یو ٹرن تھا۔ کچھ عرصے کے لیے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ امریکہ جانے کے بعد راحلہ کا سفر اب اختتام کو پہنچے گا اور وہ امریکہ میں خاتون خانہ کی حیثیت سے زندگی گزاریں گی اور بس۔ لیکن یہ خیال زیادہ دن اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں نہ رہ سکا کہ راحلہ نے وہاں چاہتے ہی زبردست طریقے سے سماجی سرگرمیاں شروع کر دی۔ نیو یارک اور نیو جرسی میں منعقد ہونے والے پروگراموں میں کمپیئرنگ کا آغاز کر دیا، محافل نعت شروع کر دیں، پاکستان کے قومی دنوں کی تقریبات میں فعال کردار ادا کرنا شروع کر دیا اور نیو جرسی اور نیو یارک میں ہونے والی تقریبات کا لازمی حصہ بنتی چلی گئیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ وہ اپنی خودآداد صلاحیتوں سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے کر رہی تھیں۔ مقابلہ تقاریر ہو یا نعت خوانی، ادبی تقریبات ہوں یا سماجی پروگرام، راحلہ فردوس ہمیشہ وہاں آگے ہی آگے نظر آئیں۔ پھر پتہ چلا کہ انہوں نے آج ٹی وی سے بات سے بات راحلہ کے ساتھ پروگرام شروع کر دیا، جس میں پاکستانی فنکاروں، گلوکاروں اور نمایاں شخصیات کے انٹرویو کیے جاتے جو پاکستان سے امریکہ آتے ہیں۔ آن لائن مجھے بھی اس میں شرکت کا کئی بار موقع ملا۔ یہ بھی اطلاعات آئیں کہ محترمہ نے امریکہ سے بیوٹیشن کا کورس بھی کر لیا ہے اور نیو یارک میں ایک عدد بیوٹی پارلر بھی کھول لیا ہے، جبکہ فرزان بھائی کو بھی چین سے رہنے نہیں دیا جا رہا ہے اور وہ بھی میڈیکل کے شعبے میں خدمات پر مامور کر دیے گئے ہیں۔ مجھے ان سے گہری ہمدردی ہے۔ راحلہ کے کراچی آنے پر آج کل وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ گھریلو ذمہ داریاں بھی بخوبی ادا کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کبھی وہ فرزان اور کبھی وہ فرزانہ ہوتے ہیں۔ کراچی میں موجود ان کے دوست اور عزیز و اقارب سمجھنے لگتے ہیں کہ راحلہ سے ملاقاتوں کا سلسلہ برس کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا، لیکن یہ بات بھی غلط ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے امریکہ اور کراچی کے درمیان کے سفر کو صدر سے لانڈی اور لانڈی سے صدر کا سفر بنا دیا ہے۔ جتنے عرصے بعد وہ اورنگی ٹاؤن یا لانڈی جاتے ہیں، اس سے بھی کم عرصے میں راحلہ امریکہ سے کراچی آتی ہیں اور جاتی ہیں۔
کراچی آنے سے پہلے ان کی آمد کے اعلانات وہیں سے نشر ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ کراچی پہنچتی ہیں تو ان کے دوستوں کی محفلیں برپا ہوتی ہیں، آباد ہو جاتی ہیں. ان میں ان دوستوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں جن سے کراچی میں رہتے ہوئے مدتوں ملاقات نہیں ہو پاتی. کراچی کے ساحل پر اتنے طوفان نہیں آتے جتنے راحلہ کے کراچی پہنچنے پر ان کے دوستوں کی زندگی میں برپا ہوتے ہیں. محفلیں جمتی ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، زورانے اور عشائیے ہوتے ہیں، اور ان زورانوں اور عشائیوں میں شرکت نہ کرنے والوں پر جرمانے بھی عائد کیے جاتے ہیں. آرٹس کونسل ہو، یہ کراچی پریس کلب، پی ٹی وی کے ساتھی ہوں، یہ ریڈیو پاکستان کے دوست، ایس ڈبلیو، یہ خالق دنا ہال سے وابستہ پرانے ملنے والے ہوں، یہ شہر کی ممتاز شخصیات ہوں، سب کی زندگی میں بھونچال آ جاتا ہے. بھونچال، یہ طوفان اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک راحلہ ایک بار پھر واپس امریکہ نہیں لوٹ جاتی. وہاں امریکہ میں فرزان بھائی ہی ابھی کچھ دن ہی سکون سے گزار پاتے ہیں کہ انہیں اطلاع کر دی جاتی ہے کہ ایک بار پھر راحلہ امریکہ پہنچ رہی ہیں. تیرا جانا خوشی کی بات صحیح، لیکن پھر اطلاع آتی ہے کہ محترمہ راحلہ فردوس بتاریخ فلاں فلاں کو کراچی پہنچ رہی ہیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد چراغوں میں روشنی کس طرح رہ سکتی ہے. تم یہاں رہو یا وہاں رہو، جہاں بھی رہو، ہمیں تم سے پیار ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایک تیرے آنے سے پہلے اور ایک تیرے جانے کے بعد دونوں ہی معاملات ایک جیسے ہیں، اور آئندہ بھی یہ کیفیت ایسی ہی برقرار رہنی ہے. پیش گوئی ہے سو ایک تیرے آنے سے پہلے اور تیرے جانے کے بعد نہ تو ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے، اور نہ ہی کراچی میں موجود ان کے دوستوں کو کوئی فرق پڑنے والا ہے، کیونکہ جانے سے پہلے آنے کا اعلان ہوتا ہے. سو ہم جس کیفیت میں ہوتے ہیں وہی کیفیت ہم پر طائی رہتی ہے. اور راحلہ کراچی سے رخصت کرتے ہوئے سارے دوست یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی، بس مجبوراً ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو تیرے بغیر زندہ ہیں، ہم جو تیرے بغیر زندہ ہیں، سب دکھاوا ہے، دنیا داری ہے. لیکن اب امریکہ کی خفیہ ایجنسی اور پاکستان کی مختلف ایجنسیاں فعال ہو گئی ہیں اور تحقیقات کر رہی ہیں کہ آخر راحلہ نے امریکہ اور پاکستان کے درمیان اس سفر کو صدر سے لانڈی اور لانڈی سے صدر کیوں بنا رکھا ہے. پتہ چلا کہ انہوں نے ہار مان کر امریکہ کے صدر کو رپورٹ پیش کر دی ہے کہ وہ اس تحقیقات میں ناکام رہے ہیں، جبکہ پاکستان کے تحقیقاتی اداروں نے جو رپورٹ پیش کی ہے اسے اہم قومی راز سمجھ کر محفوظ کر دیا گیا ہے. خواتین و حضرات، آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی، محترم بشیر سدوزئی صاحب، بزم طلبہ کے تمام دوستوں اور ان تمام احباب کا ممنون ہوں جنہوں نے آج یہ محفل سجائی. 2 اشعار کے بعد میں اپنی تقریر کو اختتام کرتا ہوں کہ زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام وہ پھر نہیں آتے. پھول کھلتے ہیں، لوگ ملتے ہیں، مگر پتجھڑ میں جو پھول مرجھا جاتے ہیں وہ بہاروں کے آنے سے کھلتے نہیں. کچھ لوگ اس روز جو بچھڑ جاتے ہیں وہ ہزاروں کے آنے سے ملتے نہیں. عمر بھر چاہے کوئی پکارا کرے ان کا نام، وہ پھر نہیں آتے، وہ پھر نہیں آتے. بہت شکریہ. ویسے راحلہ لاکھوں دفعہ آئی ہیں امریکہ سے آنے جانے کے بعد، مطلب اور ملاقات رہی ہے اور بہت ساری باتیں ان سے ہوتی رہی ہیں، لیکن اتنا تفصیلی مقالہ میں نے آج تک نہیں سنا تھا، تحقیقی مقالہ. بہرحال اس پہ تالیاں ہونی چاہیے. اور علی حسن، اس پہ تو تمہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری مل سکتی ہے آرام سے. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، پی ایچ ڈی کی ڈگری آرام سے مل سکتی ہے. باقی جو آنے جانے کا ذکر کیا وہ میں 2 دفعہ میں بھی بھگت چکا ہوں. میں جب 2 دفعہ گیا ہوں وہاں جا کے پتہ چلا ہے وہ تو پاکستان میں ہی ہے. تو اب فردان اتنا اچھا آدمی، انہوں نے کہا آئے میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں کب. میں نے کہا نہیں بھائی، آپ کے پکانے پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں واپس میں مطلب پیٹ خراب لے کے جاؤں. تو میں نے کہا بہتر ہے کہ میں راحلہ سے پھر آ کے کھا لوں گا. لیکن یہ مقدر میں نہیں تھا کہ امریکہ میں ان کے ہاتھ سے کھانا کھایا جائے. بہرحال دیکھیں، امید پہ دنیا قائم ہے. اور جہاں تک آپ نے بھائیوں کا ذکر کیا تو میں نے تو سچی بات ہے بزم طلبہ کے زمانے میں کئی دفعہ سمجھایا کہ خال آزاد کہہ لیا کرو پیچھے، لیکن اس نے نہیں مانا. اس نے اور سیدہ نے یہ بات نہیں مانی، اور مرضی بھائی ان کی، کیا کہہ سکتے ہیں. باقی جو ہے وہ بشیر بھائی ہیں آج تک. اور لیکن ایک بات پہ اعتراض ہے مجھے یار، بشیر بھائی کو آپ نے الطاف بھائی سے ملایا، اس پہ میرا شدید تحفظات ہے. ہاں تو میرا وہ ایسے بھائی بہرحال اس پہ تحفظات تو میں کر سکتا ہوں نا بشیر. ہاں تو بہرحال یہ کہ بہت اچھی گفتگو رہی. ادریس غازی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور حسب معمول موبائل پہ کسی شاعر کی اصلاح کرنے میں مصروف ہوں گے. بہرحال امید کرتا ہوں کہ وہ ذرا اپنا مومنٹم میں آ جائیں گے. ایک منٹ میں ذرا ایک کال ڈراپ کرتا ہوں. اچھا
تو دوسرے یہ کہ اب ہم گزارش کریں گے، اب ہم وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں. کچھ دوست ہمارے بزم طلبہ کے اور بھی آ گئے ہیں، جس میں ضیاء اللہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں. دوسرے عشرت خاتون مقرر کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے، کچھ تھوڑا سا جینڈر بیلنس ہونا چاہیے. عشرت حبیب صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر اظہار خیال فرمائیں. بہت شکریہ، آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. راحلہ کے ساتھ جو ہے تعلق بہت پرانا ہے، اور باقی تو علی حسن ساجد اور ہمارے اقبال بھائی جو ہے تفصیلی ان کے بارے میں روشنی ڈال چکے ہیں. میں نے جس کالج سے یہ گریجویشن کیا، راحلہ نے بھی اپوا کالج سے ہی کیا تھا، اور ان کی بڑی دھوم ہوا کرتی تھی ہمارے کالج میں، کیونکہ ایکٹیو بہت تھیں. اچھا، اتنا کالج میں تو ہمارا اتنا زیادہ ریلیشن نہیں تھا، لیکن ان سے ہمارا جو قربتیں بڑھیں وہ ریڈیو اور اسٹوڈنٹ ویلفیئر آرگنائزیشن میں ہماری قربتیں زیادہ بڑھیں. اور جو چیز راحلہ کی مجھے سب سے اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ کوئی کمٹمنٹ کرتی ہیں تو اس کو پورا کرتی ہیں. اور ایک یہ کہ زندہ دل ہیں، آتی جاتی ہیں اور ہمیں بھی مطلب مجبور کر دیتی ہیں کہ ہم ان کی تقریب میں شامل ہوں. آج میرا ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ تھا، لیکن راحلہ کا صبح مجھے ملا انویٹیشن، تو میں نے کہا نہیں مجھے جانا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے ان کے اعزاز میں ایک محفل نعت رکھی تھی اور انہوں نے اس میں شرکت کی، حالانکہ مصروفیت بھی تھی. بہرحال یہ آتی ہیں اور رونقیں بکھیرتی ہیں اور دوستوں کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے. تو اس طرح ہم اپنے اسٹوڈنٹ ویلفیئر کے دوستوں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، اور ہمارے ریڈیو کے ساتھی یہاں بہت سارے موجود ہیں، ان سے مل کر بہت اچھا لگتا ہے. اور مجھے خوشی بھی ہے کہ یونس ہمدم صاحب جو آئے ہوئے ہیں، تو یہ بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑے رائٹر، نغمہ نگار، تو ان سے بھی ملاقات ہو گئی. باقی یہ کہ میں یہی کہوں گی رخصت ہونے سے پہلے کہ قدم قدم پہ ملے ایک نئی خوشی تم کو، راحلہ کے لیے. اندھیری راہ میں مل جائے روشنی تم کو، تمہاری راہ میں آئے نہ کوئی بھی مشکل، خدا ہر پل یوں ہی رکھے سدا سکھی تم کو. بہت شکریہ. شکریہ عشرت حبیب. اب شاعری سے آغاز ہو گیا تو میں گزارش کروں گا ہمارے بہت پرانے بلکہ کافی پرانے عزیر احمد مدنی صاحب سے. وہ ایک معروف شاعر بھی ہیں، بہت اچھے شاعروں میں ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو واقعی جن کی شاعری، اور وہ خود ابھی نوجوان ہیں. تو عزیر آج کل نیشنل کالج کے پرنسپل ہیں، ہمارے بہت سب کے اچھے بہت دوست ہیں اور بزم طلبہ کے ساتھی ہیں. عزیر احمد مدنی تشریف لائیے. اتنی بہت ساری گفتگو کے بعد مجھے اندازہ ہے کہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں ایک ایک لفظ کتنا گراں گزر رہا ہوگا، اور جب بھی کوئی بولنا شروع کرتا ہوگا تو تمام لوگ دعا کرتے ہوں گے کہ خدا کرے کہ ان کی گفتگو جلد ختم ہو جائے. لیکن جس طرح راحلہ بہت زیادہ ہمیشہ سے بولتی ہیں، اسی طرح ان پر بولنے والے بھی بہت بول رہے ہیں. نعیم قریشی نے کہا کہ جب میں گیا تو معلوم ہوا راحلہ نہیں تھی، تو بھائی آپ کے جانے کی اطلاع انہیں ہو چکی تھی، اس لیے وہ نہیں تھی. دوسری بات ہے راحلہ فردوس کی، راحلہ فردوس کا ہمارا جیسے سب نے کہا بڑا پرانا تعلق ہے، تو یقیناً ہمارا بھی پرانا تعلق ہے، ہم سب بزم طلبہ میں ساتھ رہے. راحلہ ریڈیو پہ بہت ایکٹیو رہیں، لیکن جیسے ہی کسی نے ایکٹیو ہونے کی کوشش کی ان سے تو یہ ریڈیو ایکٹیو ہو گئیں. آپ جانتے ہیں ریڈیو ایکٹیو کا کام کیا ہوتا ہے. راحلہ فردوس سے میں نے ان کے نام کا ایک مرتبہ مطلب پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ جنت کے مسافر. تو مجھے یہی بات سمجھ میں آئی کہ اگر کسی نے ذرا بھی گستاخی کی تو فی الفور جنت کا مسافر بن جائے گا. تو یہ بہرحال راحلہ آتی رہتی ہیں، یہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، بہت ساری باتیں کہی جا چکی ہیں، انہیں اب جو ہے پھر نہیں کہا جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ راحلہ جتنی باقاعدگی سے پاکستان آتی جاتی ہیں اور جس طریقے سے ان کا اپنے وطن سے، اپنے دوستوں سے رشتہ برقرار ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے. ہوتا یہ کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں، وہ جو کہا گیا کہ وہ کسی نہ کسی مجبوری، مصروفیت یا کسی بھی طریقے سے وہ اس قدر مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں یا ان کے اپنے مسائل اتنے ہوتے ہیں کہ پھر ان کا اپنے دوستوں سے تعلق جڑا رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن راحلہ جب یہاں آتی ہیں تو یہاں سب سے بڑا کام جو کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر موجود وہ دوست جو برسوں ایک دوسرے سے نہیں مل پاتے، راحلہ اتنی دور سے آتی ہیں انہیں آپس میں ملا دیتی ہیں، جیسے اس محفل میں. تو یہ بڑا کام ہے. ہماری دعائیں راحلہ کے ساتھ ہیں اور اللہ انہیں خوش رکھے، آتی جاتی رہیں
اور ابھی بھائی کی بات ہوئی تو بھیا بھائی آنے والے، سب سوچ سمجھ کے بولا کرو. بہت شکریہ، تھینک یو. اشعار مجھے بڑی مشکل سے یاد ہوتے ہیں سر، وہ نوحہ پڑھیں گی. اچھا 2 شعر. انا کا زہر بدن میں اتار لیتا ہوں، انا کا زہر بدن میں اتار لیتا ہوں، تیرے وصال کی خواہش کو مار لیتا ہوں. اگر یہ درد محبت بہت ستاتا ہے، اگر یہ درد محبت بہت ستاتا ہے، میں زیر لب تجھے اکثر پکار لیتا ہوں. کیونکہ شادی کے بعد زیر لب ہی پکارا جا سکتا ہے. تھینک یو. تھینک یو عزیر احمد مدنی. ایک تو آپ نے محفل کی رونق بڑھائی، اور میں اب گزارش کروں گا ایسی شخصیت سے، وہ بھی ہمارے بہت پرانے دوستوں میں سے ہیں، اور بہت ساری اچھی خوشگوار یادیں وابستہ ہیں، اور ان کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ بندہ یا تو مومن ہو یا میمن ہو. تو تشریف لاتے ہیں ادریس غازی. بہت شکریہ نعیم قریشی صاحب. آنے کے بعد جیسے ہی میں ہال میں داخل ہوا تو عزیر احمد مدنی نے مجھے اشارہ کیا کہ یہاں تشریف لے آئیے. اس کے بعد نعیم قریشی نے اس جانب اشارہ کیا. تو چونکہ ایک تحقیقی مقالہ علی حسن ساجد پیش کر رہے تھے، ویسے تحقیقی مقالہ جو ہے وہ میں ان سے کئی بار سن چکا ہوں، اور اس تلاش میں ہوں کہ جس طرح سے نیوز بلیٹن راحیلہ نے ان کو دیا تھا، یہ مقالہ کس نے دیا ہے. اقبال لطیف بھائی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، میری نظر نہیں پڑی. جب میں بیٹھا تو میں نے ان کو دیکھا، اور اقبال بھائی کی یہ مہربانی ہے، اور بشیر صدوزئی جو آرٹس کونسل سے اس وقت گورننگ باڈی سے وابستہ ہیں، یہ دونوں افراد، کہ یہ ہمیں بزم فراہم کرتے رہتے ہیں، مل بیٹھنے کا بہانہ فراہم کرتے رہتے ہیں. یونس ہمدم صاحب بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہت سارے یار دوست ہیں. صرف اتنی سی بات عرض کروں گا کہ ابھی جیسے عزیر نے ذکر کیا کہ راحیلہ فردوس کے معنی کیا ہیں اس لفظ کے، تو انہوں نے کہا کہ جنت کی طرف روانہ ہونے والے، یا موجود ہونے والے، یا ہونے والے فرشتے. تو ہونے والے تو بہنوئی ہوتے ہیں یا رشتے ہوتے ہیں. مجھے جو لفظ سمجھ میں آیا، راحیلہ، را فارسی میں کہتے ہیں اشارے کے لیے، اور ہیلا کہتے ہیں بہانے کو. تو یہ مل بیٹھنے کا بہانہ ہے کہ آ جائیے مل بیٹھیے. تو وہ اب یہ ریسرچ میں آپ کو پیش کر دوں گا. اس پہ ایک تحقیق مقالہ آپ بھی علی حسن ساجد کی طرح لکھ دیجیے گا. ایک اور پی ایچ ڈی، 2 پی ایچ ڈی تو ہو جائیں گے. ابھی نعیم بھائی نے اشارہ کیا کہ جب آپ کل مجھے انہوں نے فون کیا تھا کہ لازماً آنا ہے، تو کچھ 1-2 اشعار بھی آپ سنا دیجیے گا. تو عزیر احمد مدنی نے کچھ جسارت کی زیر لب بتانے کی، تو میں ببانگ دہل بتانے کی جرت کر رہا ہوں. تم موبائل آن کر لو، نمبر ملا لو، اور وہاں سے مائک آن کر دو. میں نے اشارہ دے دیا نا کہ موبائل آن کر دو، نمبر ملا لو، اور آواز پہنچوا دو، کیونکہ کہ الیکٹرک کا یہ پرانا کام ہے. پہلے جب کہ اے سی ہوتا تھا. ذرا سا جو ہم مسکرا لیتے ہیں، ذرا سا جو ہم مسکرا لیتے ہیں، بتا دے کہ ہم تیرا کیا لیتے ہیں. تیرا نام لے کے میرے یار سب، تیرا نام لے کے میرے یار سب مجھے گفتگو میں لگا لیتے ہیں. چڑھاتے تو ہیں مجھ کو سیڑھی پہ سب. اقبال بھائی تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا کہ چڑھاتے تو ہیں مجھ کو سیڑھی پہ سب، مگر پھر اسی کو ہٹا لیتے ہیں. خیالوں نے بت جو تراشے کبھی، خیالوں نے بت جو تراشے کبھی،
شریعت کے ڈر سے گرا لیتے ہیں۔ قدم جو جنوں نے اٹھائے کبھی، قدم جو جنوں نے اٹھائے کبھی، خرد والے پہرے لگا دیتے ہیں۔ فلک کیوں کرے گا ہمارا شمار، فلک کیوں کرے گا ہمارا شمار، ستارے قطاریں لگا لیتے ہیں۔ چلو غازی جو بھی ہیں تمغے ملے، چلو غازی جو بھی ہیں تمغے ملے، کسی رہ گزر پہ سجا لیتے ہیں۔ تو یہ نعیم صاحب آپ کی حسب حکم چند اشعار، بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا۔ اور راحیلہ کا آنا ایک ملنے کا بہانہ، یہ ملنے کا بہانہ ہوتے رہنا چاہیے۔ آرٹس کونسل کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ ہال فراہم کیا، اور بشیر صدوزئی کا شکریہ کہ انہوں نے طعام کا بھی اہتمام کر رکھا ہے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ ادریس غازی۔ اور میں اب گزارش کروں گا ہمارے ایک بڑے محترم شاعر، ہمارے دوست، اور جنہوں نے پوری زندگی میرے خیال ہے شعر و ادب کو دی اور صحافت کو دی، اور وہ بھی امریکہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ہمیں آج ہی ان کا پتہ چلا۔ اس کے لیے میں علی حسن ساجد کا بہت مشکور ہوں کہ وہ ان کو لے کر کے آئے۔ محترم یونس ہمدم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ساجد صاحب کے کمرے میں بیٹھا تھا تو تذکرہ ہوا کہ راحیلہ فردوس آئی ہوئی ہیں۔ میں نے بھائی یہ جنت کی ہوا اگر آئی ہوئی ہے تو ہم اس سے محروم کیوں رہیں؟ اچھا ہمارا تو بڑا پرانا رابطہ رہا ہے، یہ بہت جونیئر رہی ہے۔ اچھا یہاں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بزم طلبہ سے تعلق رکھنے والی بڑی شخصیتیں یہاں پر موجود ہیں، تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں بھی اسی بزم طلبہ سے نکلا اور پھر کہاں سے کہاں پہنچا، فلم انڈسٹری میں گیا، 12 سال وہاں رہا، فلمیں لکھیں، ادب، کالم نگاری، اور اب میں امریکہ میں ہوں، اور راحیلہ فردوس بھی امریکہ میں ہیں۔ اچھا میری پہلی ملاقات بڑی دلچسپ رہی۔ 14 اگست کا پروگرام تھا، تو پاکستان جو ایمبیسی ہے وہ پروگرام کرتی ہے یوم پاکستان پر، تو پتہ چلا جب میں پہنچا اپنے ایک دوست کے ساتھ تو وہاں کی روح رواں جو تھی راحیلہ فردوس تھی۔ بڑے عرصے کے بعد میری ملاقات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی۔ تو باقاعدہ امریکہ میں انہوں نے اپنی شخصیت کو جس طرح مطلب یہ رکھا ہے، تو ان میں یہ سمجھ لیں کہ براڈ کاسٹر تو یہ کراچی میں رہی ہیں اور نمایاں طور پر رہی ہیں، اور اس کم عمری میں جب یہ براڈ کاسٹر تھیں، یہ مجھے پتہ ہے کہ صفحے اول میں ان کو اس وقت رکھا گیا تھا جب اس عمر کی کوئی لڑکی صفحے اول میں نہیں تھی براڈ کاسٹر۔ مجھے اس بات کا احساس، کیونکہ ٹیلی ویژن بھی ریڈیو بھی میرا ایک گھر کا حصہ رہا ہے، تو وہاں کی شخصیت میں میری واقفیت رہی ہے۔ اچھا پھر نعت خوانی کے اندر انہوں نے اپنا جو انداز منفرد اختیار کیا تھا، تو میں کہتا ہوں یہ وہ شخصیت ہے، کہتے ہیں کہ بعض شخصیتیں جو نا پھولوں کا گلدستہ ہوتی ہیں، ان میں سے راحیلہ ایک شخصیت ہے کہ ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، اور یہ جس جگہ جاتی ہیں یعنی اپنی ایک خوشبو بکھیر دیتی ہیں، اپنی گفتگو سے بھی، اپنے لب و لہجے سے بھی، اور اپنی شخصیت سے بھی۔ بہرحال مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج میں ان کی تقریب میں بھی آیا، تو میں تو بہت ممنون ہوں کہ مجھے اپنے نعیم اپنے بھائی نے بھی بہت عرصے بعد مجھے ملے۔ یہاں میرے بہت پرانے دوست مل گئے، اقبال لطیف، پھر علی حسن ساجد، انیق احمد اور اقبال لطیف، ان سب نے جو گفتگو کی ہے، میں کہتا ہوں یہ تو کتاب لکھی جا سکتی ہے راحیلہ فردوس پر۔ بہرحال کالم تو میں لکھتا رہا ہوں ان کے لیے، اور کتاب لکھی جا سکتی ہے تو کوئی نہ کوئی ضرور ان پر کتاب بھی لکھے گا، تو وہ شخصیت ہے۔ تو بہرحال مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اچھا سب سے بڑی بات یہ جب یہ امریکہ آئی نا، تو انہوں نے نعت خوانی کو جو وہاں فروغ دیے نا، یہ ایک بہت بڑی بات کی انہوں نے کہ نوجوان لڑکیوں کو نعت خوانی کی طرف راغب کیا، اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ نعت خوانی کس طرح کی جاتی ہے، اس کے جو مطلب نعت خوانی کی جو باریکیاں ہیں انہوں نے وہ سمجھایا انہیں، یعنی ایک قسم کے یہ اطالق کا کردار بھی ادا کر رہی ہیں۔ ان کی شخصیت کے یعنی اتنے پہلو ہیں کہ آپ ان کو رائٹر بھی سمجھ لیں، براڈ کاسٹر بھی سمجھ لیں، اور کمپیئر بھی سمجھ لیں، اور نعت خواں تو خیر یہ ہیں، لیکن وہاں جس طرح یہ تقریبات سجاتی ہیں، یہ جس حسن سے ان تقریبات کو مطلب یہ سجاتی ہیں، یہ ان کا حصہ ہے۔ تو وہاں ان کی شخصیت کا ایک یہ پہلو بھی ہے۔
کہ انہوں نے نعت خوانی کو فروغ دیا اور نوجوان لڑکیوں میں خاص طور پر اس نعت خوانی کو انہوں نے آگے بڑھانے کا بہت بڑا ایک فریضہ انجام دینی. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی. بہرحال آج کی تقریب میں شامل ہو کر میرے لیے اعزاز ہے کہ میں یہاں آیا, بڑی نوازش. اچھا چلیے, شاعر کے لیے بہرحال کچھ نہ کچھ کہنا تو ہوتا ہی ہے. ایک غزل آپ کی نظر کرتا ہوں. خود کو تم سا بنا کے دیکھا تھا, خود کو تم سا بنا کے دیکھا تھا, خود کو یوں آزما کے دیکھا تھا. خود کو تم سا بنا کے دیکھا تھا, خود کو یوں آزما کے دیکھا تھا. ہم نے دنیا کی ہر خوشی کے لیے, ہم نے دنیا کی ہر خوشی کے لیے تم کو دنیا بنا کے دیکھا تھا. ہم نے دنیا کی ہر خوشی کے لیے تم کو دنیا بنا کے دیکھا تھا. اور کہتے ہیں کہ پھول ہی پھول کھل گئے ہر سو, پھول ہی پھول کھل گئے ہر سو, ایک پودا لگا کے دیکھا تھا. پھول ہی پھول کھل گئے ہر سو, ایک پودا لگا کے دیکھا تھا. اور پیار سے بن گیا وہی موتی, پیار سے بن گیا وہی موتی, ایک پتھر اٹھا کے دیکھا تھا. پیار سے بن گیا وہی موتی, ایک پتھر اٹھا کے دیکھا تھا. اور راہ گزر ان کی ہو گئی روشن, راہ گزر ان کی ہو گئی روشن, ہم نے دل کو جلا کے دیکھا تھا. راہ گزر ان کی ہو گئی روشن, ہم نے دل کو جلا کے دیکھا تھا. اور جتنے دشمن تھے, جتنے دشمن تھے دوست بنتے گئے, خود کو تھوڑا جھکا کے دیکھا. میں اظہار خیال اور کچھ شاعرانہ کلام کے لیے گزارش کروں گا ہماری معروف سماجی شخصیت اور شاعرہ شازیہ عالم شازی. جیسا کہ آج راحلہ فردوس کے بارے میں ان کے تمام دوستوں نے اپنے خیالات بتائے, اور جو سن کے سب سے زیادہ علی صاحب کی جو مکالمہ تھا بہت مجھے پسند آیا. راحلہ سے میری مختصر سی ملاقات, لیکن اس میں نے ان کے دیکھا کہ وہ دوستوں کے جو دوست ہیں, تو اس پہ میں ان کے لیے کہنا چاہوں گی کہ ایک خوشی کی تلاش رہتی ہے, ایک خوشی کی تلاش رہتی ہے, زندگی کی تلاش رہتی ہے. دوست کھو جاتے ہیں مگر پھر بھی, دوست کھو جاتے ہیں مگر پھر بھی دوستی کی تلاش رہتی ہے. راحلہ کی جو ان کے دوستوں نے بتایا, میری تو ان سے ملاقات نہیں تھی لیکن آج ملاقات ہوئی اور ان کو دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ اتنی بہادر اور نڈر خاتون ابھی بھی ہونی چاہیے تھیں ہمارے پاس, لیکن آتی جاتی رہتی ہیں, یہ اچھی بات ہے. اور دوستوں کی تو دوست ہیں, تو اس کے لیے پھر ایک ان کے لیے ہے کہ خواہش ہجر تو نہیں لیکن آرزوئے وصال رکھتی ہوں, خواہش ہجر تو نہیں لیکن آرزوئے وصال رکھتی ہوں, پوچھ سکتے ہو دشمنوں سے میرے دوستی میں کمال رکھتی ہوں. اور جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑی غصے میں اور اپنی دوستوں کے کوئی ان سے فری نہیں ہوتا تھا, تو اس پہ بھی یہی ہے کہ شازیہ جو کسی کو دے دھوکا, شازیہ جو کسی کو دے دھوکا, اس کا جینا محال رکھتی ہوں. تو یہ سب میں نے جو کہا ہے راحلہ کے لیے کہا ہے. راحلہ بہت اچھی دوست ہیں اور اتنی پیاری خاتون یہاں سے چلی گئیں, اور وہاں جا کے وہ جو ایمبیسی میں اپنے پروگرام کرتی ہیں اور وہاں کی خواتین کو جو نعت خوانی کی طرف راغب کیا اور ایک ایک اس کے رموز اور اس کی باریکیاں بتائیں. بہت بڑی بات ہے کہ وہاں بہت کمی محسوس ہوتی ہے. پاکستانی جب کوئی پروگرام ہوتے ہیں وہاں پر اگر اس طرح کی خاتون اور یا شاعر حضرات ہیں وہ اپنا بہت اچھا کردار ادا کرتے ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ یہ اسی طرح آتی جاتی رہیں, ہم دوستوں میں دوستی قائم رکھیں. تو کچھ کہنا چاہوں گی کہ بڑی دل نشیں فضا ہے, بڑی رازدہ ہوا ہے, بڑی دل نشیں فضا ہے, بڑی رازدہ ہوا ہے, تو کہے تو تجھ سے کہہ دوں میں یہ دل کی بات جانا, تو کہے تو تجھ سے کہہ دوں میں یہ دل کی بات جانا. ہوا خوف ہجر تاری, ہوا خوف ہجر تاری, ہے عجیب مجھ پہ شازی,
کہیں بیت ہی نہ جائے یہ حسین رات جانا. بہت شکریہ. شکریہ شادی عالم. آپ نے کہا آتی جاتی رہیں، تو وہ انیق احمد تو کہتے ہیں یہ جاتی نہیں ہیں یہ جائیں گی تو آئیں گی. بہرحال یہ کہ خیر ایک مذاق کی بات ہے اور ایک تعلق کی بات ہے کہ اتنا یہ خیال رکھتی ہیں اپنے وطن کا، اپنے شہر کا اور دوستوں کا. تو میں گزارش کروں گا ان کے ایک اور پرانے ساتھی ایس ڈبلیو سے ان کا بہت گہرا تعلق، اور ایس ڈبلیو کا جیسے بھی علی حسن نے ذکر کیا ہماری بھی تنظیم ہے، ہماری بھی آرگنائزیشن ہے، اور الحمدللہ اس کے تحت ہزاروں بچوں کو مفت جو ہے نا وہ کورسز، اسکول بیگ اور تعلیمی ضروریات ان کی پوری کی گئیں. اور یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جو گزشتہ 40 سال سے ایس ڈبلیو جو ہے نا انجام دے رہی ہے. 70 ایئر سے یہ ہے نا بچوں کی تعلیمی ضروریات پوری کر رہی ہے. اور مطلب وہ آج بچے جہاں پر بھی جس بڑے مقام پر ہوں گے میرا خیال ہے وہ ضرور ایس ڈبلیو کو یاد رکھیں گے. طارق رحمانی صاحب تشریف لائیں. یار نعیم بھائی، خدا کا خوف کرو، دوستوں کو اس طرح آزماتے نہیں ہیں. انیق بھائی کی اتنی سحر انگیز گفتگو، اس کے بعد اقبال بھائی کی ماضی کے دریچوں سے شاندار باتیں، پھر علی حسن ساجد کا مقالہ، اس کے بعد میری کچھ کہنے کی گنجائش رہتی ہے کیا؟ بہرحال آج سے 10 سال قبل 1980 میں، آج سے 10 سال قبل 1980 میں، جی کیونکہ نہیں میں 30 سال اسکیپ کر دیے نا تاکہ آپ کو ہماری اور ان کی عمروں کا اندازہ نہ ہو سکے. بہرحال 1980 سے ہماری وابستگی بہت شوق و چنچل اور نڈر اور بے باک سی لڑکی جب ایس ڈبلیو میں داخل ہوتی تھی تو بہت سارے لوگ جو تھے، اسٹوڈنٹس جو تھے، وہ ڈر کے ہمارے ایک سائیڈ ہو جاتے تھے کہ اگر راحیلہ سے کوئی ہینگی پینگی کری تو اس سے منہ کی کھانی پڑے گی، لہذا بہت ہی گھبرائے ہوئے سہمے ہوئے رہتے تھے. لیکن یہ راحیلہ کا بڑا پن ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنے دوستوں کا، کولیگس کا، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھا، اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ 1980 سے ہفتہ کتاب کے موقع پر ڈور ٹو ڈور جا کر، شاپ ٹو شاپ جا کر ایس ڈبلیو کے لیے اور ان مستحق اور نادار اسٹوڈنٹس کے لیے عطیات جمع کیے. اور ہم سمجھتے ہیں، بلکہ میں اور میری ٹیم جس میں رفیق مجید بھی شامل ہیں، جس میں بشیر صاحب ہیں، جس میں ساجد صاحب ہیں اور دیگر ہمارے بہت سارے دوست ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایس ڈبلیو کے حوالے سے، اس کے پلیٹ فارم سے جو ہم نے خدمت کی، آج الحمدللہ سب اپنے اپنے مقام پہ اچھے عہدوں پر، اچھی جگہ پر فائز ہیں. تو یہ اسی کا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر کہ یہ اسی کا صلہ ہے. راحیلہ فردوس کے بارے میں مزید میں اب کیا کہوں، اس لیے کہ میں پچھلی بے شمار تقاریب میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں، اور اب میں وہ باتیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کہیں مجھ پہ یہ الزام نہ آ جائے کہ میں نے باتیں ادریس بھائی کی طرح کہ میں نے باتیں سنی ہوئی ہیں. بہرحال آپ سب کا بہت شکریہ. راحیلہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو جب کراچی، بلکہ جب امریکہ جاتی ہیں تھوڑے عرصے کے لیے، تو اب کراچی میں آپ کو اتنا ویلکم کہا جاتا ہے اور اس قدر آپ کے ساتھ تقاریب منعقد ہوتی ہیں. تو یہ اور اتنے اچھے دوست احباب آپ کو میسر ہیں کہ جو آپ کے ساتھ نشست رکھتے ہیں. روزانہ جب صبح کو فیس بک کھولتے ہیں یا ٹویٹر یا واٹس ایپ، تو معلوم ہوا کہ راحیلہ نے آج صبح کو یہ ایکٹیویٹی تھی، دوپہر کو یہ تھی، شام کو یہ تھی اور رات کو یہ تھی. بہرحال آپ کیونکہ خود بہت اچھی ہیں اور آپ لوگوں کو جوڑ کے رکھنا جانتی ہیں اور جوڑتی ہیں، تو یہ آپ کا ہی خاصہ ہے. میں آپ کو بار بار ہمیشہ، آج بھی اور آئندہ بھی بار بار آپ کو ہمیشہ پاکستان میں خوش آمدید کہتا رہوں گا، اور اسی طرح انشاءاللہ یہ تقاریب کا انعقاد ہوتا رہے گا. میں آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں. بہت شکریہ. شکریہ طارق رحمانی. اور
اظہار خیال کے لیے میں گزارش کروں گا ہماری سماجی شخصیت اور ہمارے بدم طلبہ کے ساتھی نفیس احمد خان. یہ بات ہم سب کے لیے یقیناً باعث اعزاز ہے کہ راحلہ دوستوں کی دوست ہے اور بہنوں کی بہن ہے اور بھائیوں کی بہن ہے بہت بڑی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کی محبتیں، ان کا خلوص، ان کا پیار، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ جہاں بھی رہتی ہیں جڑ کے رہتی ہیں. ان کے لیے بس میں یہ شیئر کہوں گا جو ان کا اسٹائل ہے اور جس طرح لوگ یہاں خوشی سے جاتے ہیں امریکہ اور ان کو ویلکم کرتے ہیں، کہ ہم تو وہ تھے کہ محبت تھا وتیرہ جن کا، پیار سے ملتا تو دشمن کے بھی ہو جاتے تھے، اور اس توقع پہ کہ شاید کوئی مہمان آ جائے گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کے سو جاتے تھے. تو یہ ان کا اسٹائل ہے. اور میں آج جتنے اقبال لطیف بھائی ہمارے سینئر پروڈیوسر پی ٹی وی کے، خلیل چنا صاحب یہاں ہمارے ایس ڈی ریڈیو پاکستان کے رہے ہیں، اور یہ میں خلیل بھائی کے حوالے سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو روایت ریڈیو پاکستان کی رہی ہے استادوں والی، وہ آج بھی قائم تھی جب تک خلیل بھائی ایس ڈی رہے. اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ایز اے ڈیوٹی آفیسر اور ایز اے اناؤنسر ابھی ریڈیو میں نے جوائن کیا، مجھے سپورٹ کیا، مجھے انہوں نے بہت خیال کیا اس حوالے سے، اور سکھاتے ہیں دوستوں کو، سب کو بتاتے ہیں. تو میں ان کا مشکور ہوں. اقبال بھائی تو ہمیشہ سے، بشیر صدوزئی بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ایک خوبصورت ہمیشہ ایک پروگرام کسی نہ کسی حوالے سے کرتے ہیں، دوستوں کو جوڑتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ نفیس. اور کچھ لمحوں کی یہ رفاقت اب اختتام کے قریب ہے، اور میں گزارش کروں گا محترم خلیل چنا صاحب سے، جو کہ اسٹیشن ڈائریکٹر رہے ہیں، براڈ کاسٹر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی تربیت کی ذمہ داری اور فرائض انہوں نے انجام دیے ہیں. خلیل چنا صاحب. بہت شکریہ نعیم قریشی صاحب. حاضرین مجلس، میں یہ کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں اتنی طویل قطار ہو بولنے کی، اور جب آخر میں بولنے والے آئے تو ان کے لیے بچتا ہی کیا ہے. بہت مشکل کام ہے اپنے آپ کو سنبھالنا. میں جب اس حال میں داخل ہوا تو انیک بھائی تقریر کر رہے تھے. وہ کچھ الفاظ ایسے تھے جو ملتے جلتے تھے، اور میں نے آنکھ بند کر لی اور پوری تقریر سنی. آنکھ بند کر کے میں نے اپنا جو یاد کیا ہوا اسکرپٹ تھا وہی رکھا. تو میں سوچ رہا تھا انیس بھائی کو میرا اسکرپٹ کہاں سے مل گیا. یہ حقیقت ہے، کیونکہ جو بھی شخص تقریر کرنے آتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ تو میں بول رہا تھا، یہ تو میں سوچ کے آیا تھا، یہ ہوتا ہے. اور آخر میں بولنے جو آتا ہے نا، اس کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. مجھ سے بعد میں جو آنے والے ہیں وہ خبردار ہو جائیں. یہاں بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں، لیکن میں نے پھر بھی انیک بھائی کی تقریر کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ چیزیں ایسی نوٹ کر لیں جو میں نے سوچا یہ انیک بھائی بھول گئے ہیں، اب مجھے بولنی ہے. راحلہ صاحبہ سے ملاقات تو میری بہت پرانی ہے، کیونکہ تقریباً 29-30 سال ہو گئے ہیں. ریڈیو کے یہ بڑا اتفاق ہے، ریڈیو کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. میں ریڈیو میں آیا ہوں، لیکن میری ملاقات ان کی ہوئی پاکستان ٹیلی ویژن پہ. جب میں نے ایز اے نیوز کاسٹر جوائن کیا تو یہ وہاں موجود تھیں، علی حسن ساجد اور بہت سارے دوست تھے. تو ان کے بہت ساری باتیں تھیں، لیکن میں ابھی کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ راحلہ صاحبہ اتنی فریکوینٹلی آتی ہے یہاں پر اور جاتی ہیں. میری اپنی ایک آبزرویشن ہے، شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں. میں نے اپنی اس لائف میں، اپنے حلقہ احباب میں، دوستوں میں ایسی کوئی شخصیت آج تک نہیں دیکھی، چاہے وہ امریکہ سے آئے، چاہے انگلینڈ سے آئے، کینیڈا سے آئے، جس کی اتنے مختصر دورے میں اتنی دعوتیں ہوں، صبح دوپہر شام محفلیں. یہ یقیناً آپ اتفاق کریں گے. اس کی وجہ شاید بقول علی حسن ساجد کے کہ جنت الفردوس تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ان کی اپنی شخصیت، جو ان کا اخلاق ہے، جو گفتگو کا انداز ہے، یہ بھولتی نہیں ہے. جیسے ہی پاکستان آمد ہو جاتی ہے
ان کی ڈائریکٹری کھل جاتی ہے اور سب کو یاد کرتی ہے میں آ گئی ہوں, اور ہم خوشی سے کہتے ہیں خلیل بھائی میں آ گئی ہوں. میں نے کہا اچھا ویلکم. بعض اوقات ہم کہتے ہیں اچھا آپ پھر گئی, نہیں ہم بعض اوقات مذاق میں کہتے ہیں اچھا پھر آ گئی, ابھی تو گئی تھی. تو یہ ان کا ایک اپنا انداز ہے. لیکن جو ایک بات ادریس غازی نے شاید کہی میرے خیال میں کہ یہ جو یہاں آتی ہیں نا, یہ ایسے بہت کم لوگ آتے ہیں, ان کا کوئی بزنس نہیں ہے یہاں, ان کا کوئی خاص کوئی ایسا مقصد نہیں ہے, لیکن یقیناً میں کہتا ہوں کہ یہ صرف اپنی اسی محبت جیسے ان کو موقع ملتا ہے کہ اب مجھے فرصت ہے چلو پاکستان چلتے ہیں, اور کہیں نہیں جاتی. مطلب بہت سارے ممالک ہے دنیا کے گھومنے کے لیے, دنیا پڑی ہے, لیکن ان کی دنیا پاکستان ہے. تو یہ پاکستان سے محبت, دوستوں سے محبت کا ان کا اظہار. تو میری دعائیں آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی حشاش بشاش اور خوش و خرم رکھے, اور اس طرح سے آپ آتی ہیں اور آپ کے بہانے ہم سب ملتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے, یہاں ہر شخص آ کے یہ کہہ کے گیا کہ جب یہ آتی ہیں تو ہم ایک ایک سال میں نہیں ملتے آپس میں, لیکن راحیلہ کی وجہ سے ہم سب مل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, بہت سی خوشیاں آپ کے ساتھ. بہت شکریہ. شکریہ خلیل چنا صاحب, بہت اچھی اور عمدہ گفتگو رہی. ایک وابستگی, ایک تعلق ہے, تو اس حوالے سے آج ہم یہاں پر جمع ہیں. اور بہرحال آج ہم وہ شخصیت کو دعوت دیں گے جن کے لیے محفل سجائی گئی, اور جن کے وجہ سے یہاں کراچی میں رونق ہے, امریکہ میں بھی رونق ہے, اور ہم سب کے دوست ہیں, ہم سب کے مطلب جو ہے وہ ایک ساتھی ہیں گزشتہ 30 35 40 سال تک. سوری راحیلہ, یہ 30 35 40 سال بتا کے عمر کا اندازہ ہو رہا ہے ہم سب کو, اپنی بھی اور تمہاری بھی. تو بہرحال یہ کہ یہ جو ہے اب اس پہ کچھ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ بہرحال پی ایچ ڈی مقالے میں میرا خیال ہے یہ حذف کر دیا جائے علی حسن ساجد صاحب, تو اس میں تھوڑا سا یہ کہ ذرا مارجن دے دیں, وہ جو مرضی لکھیں. اچھی بات ہے. ہاں بہرحال تو بہرحال آپ پبلک کے بہت اصرار پر اور ہمارے اس پر جو ہے نا, میں خاص طور سے بشیر کہاں گئے بھائی, مطلب منصور صاحب تشریف لے آئے ان کی جگہ پہ, میرا خیال ہے بشیر کی جگہ پہ. تو بہرحال یہ کہ جب میں پرسوں یہاں آیا تھا تو ہم بات چیت کرنے آئے تھے کہ 10-15 لوگوں کی ایک چائے کی محفل ہم یہاں پر رکھتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں. اسی میں پھر ہماری شاہ صاحب سے ملاقات ہو گئی. شاہ صاحب سے ذکر کیا, کہنے لگے یار آرٹس کونسل آپ کا ہے, جیسا مرضی کرو, کیا کرنا ہے. میں نے پروگرام بتایا اور انہوں نے بشیر کی ذمہ داری لگائی. بشیر ہم سب ہمارے سب دوست ہیں, شاہ صاحب بھی, یہ بھی. تو بہرحال میں بڑا مشکور ہوں احمد شاہ کا, بشیر صاحب کا, اقبال لطیف صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ آپ کی تالیوں کی گونج میں آپ کی محبتوں کے ساتھ تشریف لا رہی ہیں راحیلہ فردوس. معزز خواتین و حضرات کہنے سے زیادہ میں اپنے دوست کہوں گی, کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے قیمتی چیز پائی ہے وہ ہے دوستی کا رشتہ, اور آپ تمام لوگوں کی محبتوں کا رشتہ. اور جب محبت مل جائے تو زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی, اور ایسی محبت جس میں کہ آج مختلف ہمارے شعبے کے جو لوگ ہیں یہاں موجود ہیں میرے سامنے. بے شک یہ آرٹس کونسل جس کا میں بھی ایک حصہ ہوں, احمد شاہ صاحب, ان کی محبت, بشیر بھائی, نعیم قریشی, اور جتنے بھی دیگر دوست, اقبال بھائی, آپ لوگوں نے بڑی محبت ہے آپ کی کہ آج اس تقریب کا اہتمام کیا. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میرا اتنا زیادہ آنے کا تذکرہ جب کیا جاتا ہے تو کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ قدر کھو دیتا ہے روز روز کا آنا جانا. لیکن میں نے اس قدر کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے بڑی تسلی اور اطمینان ہوا کہ چلو ابھی محبت کا یہ رشتہ اسی طرح برقرار ہے اور چلتا رہے گا. چند اشعار سے میں اپنی بات کا آغاز کروں گی. آپ کیا جانے مجھ کو سمجھتے ہیں کیا, آپ کیا جانے مجھ کو سمجھتے ہیں کیا, میں تو کچھ بھی نہیں, میں تو کچھ بھی نہیں. اس قدر پیار اتنی بڑی بھیڑ کا میں رکھوں گا کہاں, اس قدر پیار رکھنے کے قابل نہیں میرا دل میری جان. مجھ کو اتنی محبت نہ دو دوستو, سوچ لو دوستو, مجھ کو اتنی محبت نہ دو دوستو, سوچ لو دوستو. پیار
ایک شخص کا بھی اگر مل سکے تو بڑی چیز ہے زندگی کے لیے. آدمی کو مگر یہ بھی ملتا نہیں، یہ بھی ملتا نہیں. مجھ کو اتنی محبت ملی آپ سے، یہ میرا حق نہیں، میری تقدیر ہے. میں زمانے کی نظروں میں کچھ بھی نہ تھا، میری آنکھوں میں اب تک وہ تصویر ہے. اس محبت کے بدلے میں کیا نظر دوں، میں تو کچھ بھی نہیں. عزتیں، شہرتیں، چاہتیں، الفتیں، عزتیں، شہرتیں، چاہتیں، الفتیں، کوئی بھی چیز دنیا میں رہتی نہیں. آج میں ہوں جہاں کل کوئی اور تھا. یہ بھی ایک دور ہے، وہ بھی ایک دور تھا. آج اتنی محبت نہ دو دوستو کہ میرے کل کی خاطر نہ کچھ بھی رہے. آج کا پیار تھوڑا بچا کر رکھو میرے کل کے لیے. کل جو گمنام ہے، کل جو سنسان ہے، کل جو انجان ہے، کل جو ویران ہے. آج مجھے جب اس خوبصورت محفل میں آپ دوستوں کے درمیان آنے کے بارے میں 2 دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ یہ تقریب جو ہے منعقد کی جا رہی ہے، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے میرا آنا جانا یہاں پر لوگوں کے درمیان نہیں ہے، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھر بنا کر رہنا چاہتی ہوں. اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ جو دلوں میں گھر بنانے کا جو معاملہ ہے، آپ جتنے بھی لوگ اتنے پیار سے جب بات کرتے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ مجھے اپنی ہستی کا ادراک جب ہوتا ہے، میں سوچ میں مجبور ہو جاتی ہوں کہ میں واقعی اس قابل نہیں. میری جب ماضی کی زندگی پر نظر جاتی ہے، بہت سارے لوگوں نے کہا 30 سال کا تعلق، 32 سال کا، 40 سال کا. جتنے سال آپ بڑھاتے جا رہے ہیں اتنا تعلق مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اور سالوں کو اگر آپ نمبروں سے نہ کاؤنٹ کریں تو یقیناً میں کہوں گی کہ یہ سال میری زندگی میں ایسے ہیں کہ مجھے لگتا ہے ایک لمحہ تھا، ایک پل تھا جو زندگی میں آیا اور چلا گیا. کیونکہ جب ہم ماضی پر نظر ڈالتے ہیں، زمانے طالب علمی کی بات کرتے ہیں، تو جس طرح انیق احمد نے کہا کہ جی میں جو 2 چوٹی باندھ کر اور چشمہ لگا کر مختلف مقابلوں میں جایا کرتی تھی، تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی اپنے اس زمانے کے لوگوں کو اگر دیکھیں، آج ہم لوگوں کے چہرے اور ہم لوگوں کی شخصیتیں جیسی ہیں ایسی تو بالکل نہیں تھیں. نفیس بھائی ایسے تو نہیں تھے آپ کبھی بھی. ادریس غازی آپ تقریریں کرتے کس طرح نظر آتے تھے؟ ہاں نعیم قریشی صاحب بتائیے. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں آج جو شخصیتیں ہماری بن چکی ہیں، یہ سمجھیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے آپ کو پایا ہے. اور وہ جو زندگی میں ہم نے زندگی کی چیزیں سیکھی ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ بن کے ہمارا حال بن گئی. اور اب آنے والے دنوں میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں، وہی ماضی ہے اور آج جو حال ہے. اور مستقبل کی طرف جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری زندگی میں اور کچھ بھی نہیں ہے. پلٹ کر دیکھیں تو یہی دوست ہیں، یہی تعلق ہے، یہی محبت ہے. اور جب کبھی میں بات کرتی ہوں کہ جی اس زمانے میں سیدہ نقوی، جن کا نام میں اگر نہ لوں تو میری کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہوتی. وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب پہلی بار انہوں نے مجھ سے کہا کہ راحیلہ ہم کسی مقابلے میں جا رہے ہیں، تو میں کبھی کسی مقابلے میں گئی نہیں تھی اور مجھے یہ ڈر تھا کہ مجھے کہیں دور جانے کی عادت بھی نہیں تھی. انہوں نے ہاتھ پکڑا اور ہم جو ہیں ایک ساتھ چلے اور مقابلوں میں شرکت کرنا شروع کر دی. تو سیدہ ہی میری زندگی میں ایک بہت اہم شخصیت ہے کہ جنہوں نے مجھے ریڈیو پاکستان میں بزم طلبہ کا راستہ دکھایا. سیدہ میری وہ دوست ہیں جنہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے مختلف موضوعات پر بحث کر کے تقریریں کرنا سکھایا بھی اور سیکھا بھی. اور ساتھ ساتھ ہم نے اسٹوڈنٹس ویلفیئر آرگنائزیشن میں قدم رکھا کیونکہ وہ پہلے سے ہی ان تمام اداروں میں کام کر رہی تھیں. اور جب انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جا کر، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلے اور اپنے ساتھ ساتھ آگے گرو کرنے میں آپ کی مدد کرے، آپ کو سیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ شامل ہو جائے. تو آج بھی جب سیدہ کو میں نے کال کیا تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تم ہوتی تو مجھے بہت اچھا لگتا، لیکن ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوریاں ہوں گی. بہت سارے لوگ بہت ساری بات کہتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ زندگی جو ہے اس میں ہمیشہ آپ کو دوسرے دوستوں کے بارے میں پازیٹیو ہو کر سوچنا چاہیے.
کبھی بھی ان کی نگیٹیوٹی کی طرف آپ کی سوچ نہیں جانی چاہیے کہ شاید کسی وجہ سے غلط بات سوچ کے ہم نہیں، ہمیشہ خوش گمانی کے ساتھ کہ ان کی زندگی میں ہو سکتا ہے کچھ ایسے مسائل ہوں کہ وہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں کو ہمیشہ بڑی ہی پیار اور محبت سے دیکھا، اور مجھے ہمیشہ یہ لگا کہ زندگی میں مجھے جو آج مقام ملا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ہی ملا ہے۔ بزم طلبہ کا زمانہ میں یاد کرتی ہوں، قمر جمیل صاحب کا ذکر آیا، خواجہ بیگم صاحبہ، اور اس دوران جو سیدہ کے بعد دوسری شخصیت مجھے ملی اس کا نام عزیر احمد مدنی، اور ان کے ساتھ خطوں کے جوابات دیتے ہوئے ہم نے بہت سارے سبق سیکھے، اور ایسی دلچسپ باتیں اس دوران ہوا کرتی تھیں، ایسی کہانیاں جو جب ہم دہراتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ واقعی اس وقت زمانے طالب علمی میں انسان کیا کیا کچھ کرتا ہے۔ اور وہ آج بھی جب وہ کڑکاں دے سٹے کہیں کپ پین یاد کرتا ہے، کہاں ہے یہ کڑکاں دے سٹے کہیں کپ پین کا مطلب مجھ سے پوچھتا ہے، تو میں یہی کہتی ہوں کہ پہلے اس کا مطلب بتاؤ، پھر اس کے بعد ہم کوئی اور بات کریں گے۔ تو عزیر احمد مدنی، آپ نے حقیقتاً میں سمجھتی ہوں کہ میرے ساتھ مل کر جس طرح خطوں کے جوابات دیے تھے، وہ خط جو کبھی کبھی آتے بھی نہیں تھے اور ہم ان خطوں کے جوابات دیا کرتے تھے، تو زندگی کے وہ خوبصورت لمحات میں کبھی بھول نہیں سکتی، کیونکہ ان کے ساتھ میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اور یہ میری شخصیت کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں انہوں نے بتایا کئی بار، لیکن میں ان کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں جو میں یہاں نہیں بتاؤں گی۔ ہاں، اصل میں دوست وہی ہوتا ہے جو ان کی باتیں نہ بتائے۔ باتیں بتانا بہت آسان ہوتا ہے، باتیں چھپانا مشکل ہوتا ہے۔ نہیں، بعد میں بتاؤں گی فوزیہ کو۔ تو یہ ایک عزیر کے ساتھ جو ہم نے وقت گزارا ماشاءاللہ ریڈیو پاکستان۔ اچھا، مجھے ریڈیو پاکستان میں بزم طلبہ کے علاوہ کچھ اور کرنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ اسی دوران نہ جانے کیسے درخشاں پروگرام میں جاتے ہوئے اسٹوڈنٹس ویلفیئر آرگنائزیشن کا جو ہمارا ایک پروگرام تھا، اس میں بشیر بھائی، طارق بھائی، ہم سب لوگ جو تھے اس کنونشن میں بڑے مصروف تھے، اور اس میں ہوسٹنگ کا مجھے موقع ملا۔ تو اس میں اقبال حیدر مرحوم جو تھے وہاں آئے، اور انہوں نے درخشاں پروگرام میں آنے کے لیے ہمیں دعوت دی، اور میں آج بھی یاد کرتی ہوں کہ زندگی میں شاید میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن جیسی جگہ پر قدم رکھنے والی ہوں۔ درخشاں پروگرام میں شرکت کے لیے گئی، اس کوریڈور میں کھڑے ہو کے میں نے سوچا کہ اب میرے لیے اگلا قدم اگر ہو سکتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے۔ میرے گھر سے مجھے بہت ساری جگہوں پر جانے کی پرمیشن نہیں تھی، لیکن وہاں سوچا کیا کر سکتی ہوں، تو پھر مجھے سامنے ہی نیوز روم کا دروازہ نظر آ گیا، تو سوچا چلو ایک اپلیکیشن دے دیتے ہیں، کیا ہوا۔ اور جب اسی طرح جب میں نے اپنے لیے جب سوچا تھا، بعد میں علی حسن ساجد کے لیے بھی ایسا ہی سوچا کہ بھئی اچھا ہے، زندگی میں کچھ نہ کچھ اگلے قدم پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بڑھیں گے تو اچھا ہے، راستہ جو ہے آگے کی طرف بڑھے گا، کارواں بنتا جائے گا۔ تو یوں ریڈیو پاکستان سے جو میرا ٹی وی کا سفر تھا وہ بہت ہی ریڈیو کا کم اور اچانک سے ٹی وی کا بن گیا، اور میں نے وہاں پر آڈیشن دیا۔ میں تو منور مرزا صاحب سے کہہ کر آئی تھی کہ آپ کے یہاں بغیر سفارش کے کسی کو آنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن آڈیشن دیا، اور آڈیشن میں نمبر تو یاد نہیں کر سکتی، لیکن مجھے یاد ہے کہ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں تقریباً اسی طرح لوگ بیٹھے ہوئے تھے آڈیشن کے لیے، اور ان میں میرا انتخاب ہوا۔ اس وقت بھی میں نے 2 چوٹی پہنی ہوئی تھی، اور اس میں بھی میں جو تھی وہ اس وقت میں لینسز پہننے لگی تھی۔ تو آڈیشن میں کامیابی ہوئی، اور اس کے بعد بس سمینہ قریشی ہوئیں، ہمارے جتنے بھی پروڈیوسرز تھے، خاص طور پر میں ذکر کروں گی شاہد کامرانی صاحب کا۔ شاہد کامرانی صاحب جو تھے، جس طرح سے انہوں نے میری تربیت کی، اور جس طرح سے 6 مہینے بٹھا کر ٹیبل پر انہوں نے مجھ سے نیوز پڑھوائیں کہ نہیں، آپ اسکرین پر جانے سے پہلے یہاں صحیح سے جو ہے وہ نیوز پڑھنا سیکھیں گی، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ میری تربیت اس کو میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ میں آج بھی مشکور ہوں۔ ساتھ ساتھ میں ذکر کروں گی، جب میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ساحل لدھیانوی کا کلام پڑھ رہی تھی تو مجھے شہاب الدین شہاب وہ یاد آئے، کیونکہ شہاب بھائی کی یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں محبت نہیں، محبت کہو۔ تو ان سے میں نے بہت 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 اپنے جو ہے وہ الفاظ کی تصحیح کرنا سیکھا، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ میں ہمیشہ پوچھنا پسند کرتی ہوں اگر کوئی غلطی ہو تو الحمدللہ میں اپنی زندگی میں اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ کا کہ یہاں پر آج میری آنکھوں کے سامنے میرے اتنے پیارے دوست، جن کے ساتھ میں نے پوری زندگی کا سفر کبھی آگے پیچھے تھوڑا تھوڑا گزارا، لیکن وہ زندگی کا سفر میرے لیے بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور وہ جو آپ نے ابھی گانا سنا کے گئے تھے نا، زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام، وہ ہم اکثر گاتے ہیں، جب بھی کبھی لوگوں کی محفل ہوتی ہے اس میں ضرور گاتے ہیں، کیونکہ واقعی
ہماری زندگی میں جو لمحات گزر جاتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتے، لیکن ان کی خوشبو ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی مہکتی رہتی ہے. اور وہ جو زندگی کا سفر ہے وہ آپ کہیں پر بھی چلے جائیں. اب ہم لوگوں کی زندگی میں ایک مخصوص وہ جو عمر کا حصہ تھا جو ہم نے ساتھ گزارا ہے، وہی اصل میں انسان کی زندگی کا لمحہ ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنے دوست بنائے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کرتا ہے. تو وہ جو دوست اللہ تعالیٰ نے میرے لیے منتخب کیے ہیں ان کے لیے میں جتنا شکر ادا کروں بہت بہت کم ہے. اور اگر آج اس جگہ پر میں ذکر کروں بشیر بھائی کا، بشیر بھائی آپ نے جس طرح سے ہمیں ڈانٹ کر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ویلفیئر آرگنائزیشن میں بہت ساری چیزوں میں شامل کیا اور سکھایا، میں اس کے لیے آپ سے یہ نہیں کہوں گی کیوں کیا، یہی کیا جو آج ہم کچھ بنے. آپ لوگوں کی محبتیں ہیں جس کی وجہ سے پھر محبتیں بہت بڑی بات ہے. اور یہ بات ہے کہ جتنے بھی ہمارے اس وقت کے ساتھ کے لوگ تھے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اس وقت دوستیاں ایسے نہیں ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہم کسی مقابلے میں بھی جاتے تھے تو سب ایک دوسرے کو انکریج کرتے تھے، سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ چلتے تھے. یہ نہیں ہے کہ جی میں جیت جاؤں یا دوسرا کوئی ہار جائے، سب ایک دوسرے کی خوشی میں خوش تھے. آج زمانہ بہت بدل گیا ہے، زمانہ کتنا بھی بدل جائے میرے دوستوں آپ لوگ مت بدلنا. میں آپ لوگوں کی محبتوں کی قرضدار رہوں گی اور مجھے آپ کی یہ محبتیں جو ہیں وہ ہمیشہ زندہ رکھتی ہیں. میں امریکہ سے بار بار بھاگ کے آتی ہوں تو آپ لوگوں کی وجہ سے. میری تو فیملی بھی یہاں نہیں وہیں پر ہے، لیکن میں شکر گزار ہوں اپنے فرزان کی کہ جن کی وجہ سے میں بہت کچھ کرنے کی آج بھی قابل ہوں. انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا، وہاں تھی تب بھی یہاں تھی تب بھی. اور میری فیملی، میرے بچے جنہوں نے ہمیشہ میری ان ایکٹیویٹیز میں میرا ساتھ دیا. تو بس آپ تمام لوگ جتنے بھی یہاں موجود ہیں، آرٹس کونسل کے، اسٹوڈنٹ ویلفیئر آرگنائزیشن کے، سوشل اسٹوڈنٹس ویلفیئر آرگنائزیشن کے، اور ہمارے یونس ہمدم صاحب اتنی دور سے ہمارے ساتھ موجود. اور ہاں خاص طور پہ میں ابھی ایک شخصیت یہاں پر داخل ہوئی ہے، مجھے تھوڑا سا ان سے جو ہے نا ان پہ غصہ بھی ہے لیکن پھر بھی مشکور ہوں. رضوان جعفر، بہت شکریہ، ہمارے اور آپ کے سب کے جانے پہچانے اینکر ہیں اور میں چاہتی تھی کہ وہ بھی ہمارے آج کے اس پروگرام میں شامل ہوں. ان سے بھی آتے ہی ساتھ ملاقات رہی. بہت مشکور ہوں، اپنا وقت نکال کے آپ ہمارے درمیان آئے. تو بس میں اور کیا کہوں، میرے پاس تو آپ لوگوں کی محبت کے سامنے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. تو بس شکریہ ادا کروں گی اور اسی طرح آتی جاتی رہوں گی. اگر آپ لوگوں کی محبت نے مجھے آنے کا جو راستہ دیا ہے اسی پر چلتی رہی تو یقیناً ہمیشہ آپ کے درمیان موجود رہوں گی. بہت شکریہ. شکریہ. شکریہ راحلہ، آپ آئیں بھی اور اظہار خیال بھی کیا اور تمام دوستوں نے اظہار خیال کیا مذہب طلبہ کے حوالے سے، سماجی کاموں کے حوالے سے. میں بھی رضوان جعفر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کیونکہ وہ لیٹ آئے لیکن وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے. تو رضوان صاحب تھوڑی دیر کی تشریف لائیے گا، کچھ آپ بھی ذرا اظہار خیال فرمائیں. اور رضوان جعفر ٹی وی اینکر ہیں بڑے پاپولر اور ڈیبیٹر ہیں، ریڈیو کے حوالے سے بھی، ٹیلی ویژن کے حوالے سے بھی اور ہمارے بہت سارے سماجی کاموں کے حوالے سے. یوتھ پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں جو پاکستان کی سب سے بڑی یوتھ کی آرگنائزیشن ہے. تھینک یو. جی بالکل، آج کل انہوں نے کمپین لانچ کی ہوئی ہے تو وہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت معافی چاہتا ہوں اور آپ چیف گیسٹ ہیں، آپ کے بعد بلا لیا، میں منع کر رہا تھا. سب سے پہلے تو سارے میرے استاد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ ماشاء اللہ سے بہت خوشی ہو رہی ہے ایک جگہ سب کو دیکھ کے، ماشاء اللہ سب لوگوں کو دیکھ کے. سب سے پہلے تو بہت معافی چاہتا ہوں کہ میں ایک جگہ یعنی بہت مشکل سے پہنچا ہوں، بس پہنچ گیا بس. خیر، تو راحلہ جی جو ہیں ان سے میرا جو باقی جو آپ لوگوں کا جو تعلق ہے اس سے ہٹ کے ایک تعلق ہے جو کسی کا بھی نہیں ہوگا. وہ یہ کہ یہ بڑے سالوں تک میری پڑوسن رہی ہیں. یعنی میرا گھر کا دروازہ اور ان کا گھر کا دروازہ بالکل آمنے سامنے. تو نہیں، سامنے والی کھڑکی. تو یہ ایک بڑا ڈفرینٹ عجیب سا تعلق ہے. تو نازواد ایک نمبر میں تو ہم ظاہری بات ہے بچے تھے، چھوٹے تھے اور یہ ٹی وی پہ آتی تھیں تو ہم بڑے اسے کہتے ہیں کہ بڑے فخر سے اپنے دوستوں کو بتاتے تھے اپنے اسکول کے اندر کہ بھائی وہ دیکھنا خبریں وہ ہماری پڑوس میں رہتی ہے. تو یہ کہہ لیں کہ ہم نے اپنے بچپن میں جن لوگوں کو دیکھا ان میں سے ہم ان سے انسپائر بھی ہوئے اور ان سے ہم نے سیکھا بھی بہت کچھ. یقینی طور پہ ایک پڑوسی ہونے کے ناطے زیادہ سیکھا. اور پھر اس کے بعد جب میں خود بھی اس طرف آیا تو پھر یہ چھوڑ گئی یہاں سے،
یعنی وہ ہمارا محلہ چھوڑ گئی. اچھا پھر ہم بھی وہ محلہ چھوڑ گئے, ہم بھی وہ ناظم آباد کی گلیاں جو ہیں وہاں سے نکل گئے. تو لیکن ایک طویل عرصہ رہا اور ہم دیکھتے تھے ان کو کہ پی ٹی وی کی گاڑی آتی تھی اور بڑی اچھی گاڑی تھی وہ, میرے خیال سے وہ جو بڑی گاڑی ہوتی ہے وہ کیا تھی, وہ وین تھی, تو اس میں ہائیسٹ جو ہے اس میں پک اینڈ ڈراپ کے لیے, تو ہم اس کے بھی گواہ ہیں کہ ہم دیکھتے تھے ماشاء اللہ سے. اور دوسرا یہ تھا کہ اس دور میں کیونکہ آج یعنی پی ٹی وی کی مقبولیت جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آج تو پتہ نہیں کتنے لوگ ٹی وی پہ آ رہے ہوتے ہیں اور بیٹھ بھی جائیں یہاں تو شاید آپ پہچان نہ پائیں کہ یہ ٹی وی پہ بھی آتا ہے نہیں آتا. تو ان کا یہ تھا کہ یہ جب اپنے محلے میں ہوتی تھی تو ان کا لک ڈفرینٹ ہوتا تھا. یہ بھی میں بتا دوں آپ کی اجازت ہو تو یعنی اس وقت اگر کوئی نہیں جانتا ان کو کہ تو وہ نہیں پہچان پاتا تھا. تو یہ اپنا جو گیٹ اپ تھا یہ وہ ڈفرینٹ رکھتی تھیں, ٹیلی ویژن پہ ڈفرینٹ رکھتی تھیں. تو اس کو بھی ہم نوٹ کرتے تھے, یعنی بچپنے میں ہم بہت ساری باتیں نوٹ کر لیا کرتے تھے اپنی. تو لیکن ہم بہت انسپائر ہوئے اور یہ بات بتانا میرے خیال سے ضروری تھی. ہاں دیکھیں آپ ایسے بچے محلے میں رہتے تھے. تو پھر میں جب امریکہ گیا, ہم آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے تھے بالکل, تو میں نے انہیں کانٹیکٹ کیا کہ بھائی ہم امریکہ آ رہے ہیں تو آپ ذرا کچھ ہم نے سنا ہے بہت ہاسپٹیلٹی کرتی ہیں. تو بہت سارے لوگ جب جاتے تھے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے تھے ان کے ساتھ ان کی فوٹوز ہوتی تھیں. تو اسی طرح سے جب میں آئی وی ایل پی پہ گیا تو کافی مختلف شہروں سے ہوتا ہوا آخر میں جب ہم نیو جرسی پہنچے تو انہیں ہم نے رابطہ کیا. ان کے ہسبینڈ جو تھے انہوں نے ہمیں پوری فیملی نے جو ہے وہ بڑا زبردست ویلکم کیا. اور میں زندگی میں پہلی بار امریکہ گیا تھا تو سب سے پہلے نیو یارک کا ٹائم ٹاور انہوں نے ہمیں دکھایا, ٹائم اسکوائر انہوں نے دکھایا, اور نیو یارک کی گلیاں انہوں نے دکھائی, نیو جرسی انہوں نے دکھایا. تو جو نیو یارک اور نیو جرسی انہوں نے گھمایا اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور وہ باقاعدہ طور پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ریفرنس کے ساتھ تھا. ایک تو ہوتا نا کہ ٹورسٹ جو ہے خالی صرف دکھاتا ہے, اور ایک جو وہاں رہ رہا ہوتا ہے وہ اس کی جو ڈیٹیل بتاتا ہے وہ بڑی مزیدار ہوتی ہے. تو اس پر بھی آپ کا شکریہ جو آپ نے ہاسپٹیلٹی نہ صرف مجھے دی بلکہ اور بھی جو یہاں پہ جو دوست گئے ہوں گے ان سب کو انہوں نے ہاسپٹیلٹی دی ہوگی اور آج شیئر بھی ہوا ہوگا یہاں میرے آنے سے پہلے. تو ونس اگین میں زیادہ ٹائم دینا نہیں چاہوں گا, لیکن یہ کہ آپ نے اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کیا, ہم تمام دوستوں کی جانب سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کی محبتوں کا, اور جس طرح سے آپ جو ہیں وہ لوگوں سے ملتی ہیں, ایک فرینڈلی اس میں رہتی ہیں. ابھی 3 دن پہلے یہ میرے شو میں بھی تشریف لائیں, اور میرے شو کا جو موضوع تھا وہ میڈ ان پاکستان پروڈکٹس پہ تھا. ابھی میں نے کیمپین شروع کیا, آپ نے دیکھا ہوگا میڈ ان پاکستان پروڈکٹس کے لحاظ سے. تو اس میں نے اسٹارٹ یہاں سے لیا کہ میڈ ان پروڈکٹ کی بات بعد میں کریں گے. سب سے پہلے تو میں اور آپ میڈ ان پاکستان ہیں. میڈ ان پاکستان پروڈکٹ تو بات کی بات ہے, ہم جو ہیں ہم آئیڈینٹی ہیں پاکستان کی. تو میں نے ان کو اتنی زحمت دی کہ وہاں یو ایس میں رہتے ہوئے آپ جو پاکستانی پروڈکٹس ہیں اور پاکستانی پروڈکٹ میں پاکستانی لوگ جو ہیں ان کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں, اور انہوں نے پھر بتایا. میں نے ان سے پوچھا کہ وہاں سے مسالے آپ کو پسند ہیں یا اور چیزیں بھی پاکستان کی پسند ہیں. تو وہ شو بڑا اچھا رہا, آپ دیکھیے گا سوشل میڈیا پہ, اور کل رات 11 بجے بھی آن ایئر ہوگا وہ دوبارہ, تو انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیے گا. میں ونس اگین شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا کہ آپ نے مجھے اتنی دیر جو ہے سنا, اور ونس اگین میں ریحلہ فردوس صاحبہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پورے ناظم آباد کے محلے کی جانب سے کہ آپ جو ہیں وہاں پہ ریپرزینٹ کرتی ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ ان کا ایک شو آتا ہے وہاں پہ, مجھے نہیں پتا ابھی آتا ہے نہیں آتا, وہ اب نہیں آتا. تو خیر اس وقت آج سے 3 سال پہلے جب میں گیا امریکہ میں تو ان کا ایک شو بھی وہاں پہ آتا تھا, راحیلہ, اچھا وہ نام کیا تھا, راحیلہ کے ساتھ, بات سے بات راحیلہ کے ساتھ. تو اس میں بھی انہوں نے مجھے مہمان بلایا اور ہم نے وہاں 1 گھنٹہ ایز اے گیسٹ میں نے ان کے اس نیو یارک میں اس شو میں شامل رہا. تو وہ بھی بڑا یادگار ہے, اور ہم نے پھر سوشل میڈیا پہ اس شو کو بہت زیادہ آگے ہائی لائٹ کیا. تو ونس اگین میرے لیے بہت اپارچونیٹی کی بات ہے, اور میں رستے میں سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی بھی مجھے نہیں ملے گا, ختم ہو چکا ہوگا ایونٹ, لیکن میں ہمت کر کے پھر کافی دور سے یہاں پہنچا. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا, انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی. تھینک یو ویری مچ. شکریہ رضوان جعفر, بہت اچھا لگا کہ آپ آئے. اور اختتامی کلمات کے لیے میں گزارش تو کروں گا بشیر صاحب سے, لیکن رضوان آپ خوش قسمت آدمی جو امریکہ گئے اور راحیلہ آپ کو مل گئی وہاں پہ. مطلب اب پتہ نہیں بار کہ پھر آئی. اس وقت اس جگہ پر موجود کئی لوگ ایسے ہیں جو اس بات کے گواہ ہیں کہ جو امریکہ آئے ہیں اور مجھ سے ملے بھی ہیں. خلیل چنّا صاحب یہاں موجود ہیں, انیق صاحب چلے گئے ہیں, اور ہماری دوست فرحانہ ہمارے پاس آئی تھیں, اور یونس ہمدم صاحب تو ہوتے ہی وہیں پر ہیں. تو یہ آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں صرف ایک آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے, ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی. کون
آپ کی قسمت خراب ہے. بے شک میں مان لیا میں نے. بہرحال یہ کہ چلیں ہم ابھی گزرے نہیں ہیں, ایک دفعہ پھر آزما لیں گے, پھر پہنچ جائیں گے. آزمائش شرط ہم پہنچیں گے انشاءاللہ, اور پھر دیکھیں گے. اور اگر آپ پھر نہیں ملی باقاعدہ احتجاج کیا جائے گا آپ کے خلاف پاکستان میں. میں اس چیز کا بالکل گواہ ہوں کہ دیکھیں راحیلہ کو پتہ چلا تھا کہ میں امریکہ آیا ہوا ہوں. انہوں نے مجھے ڈھونڈا تھا, میں نے ان کو نہیں ڈھونڈا تھا. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ خود تلاش میں رہتی ہیں کہ وہ آ جائے. ایسا ہی ہوا تھا نا, انہوں نے مجھے تھا یہ, تو آپ ایسا نہیں کہیں. ہاں بلکہ مجھے ایئرپورٹ سے لے کے آئی تھی وہاں پر. بہرحال میں اپنی میرے خیال الفاظ مجھے شاید واپس لینے پڑیں گے, اتنے سارے گواہان پیدا ہو گئے بڑے معتبر. تو یہ کہ بہرحال, اور دوسرا یہ جو بات سے بات ہوا تھا راحیلہ اور رضوان, ایک بات یہ بتائیں, آپ دونوں ہی ماشاء اللہ بولنے والے ہیں, مجھے نہیں لگتا آپ کو وقت ملا ہوگا. ملا تھا بہرحال. تو ہاں نہیں صحیح بات نہیں. خیر بہرحال وہ میں بھی لائیو یا فیس بک پہ اس پہ دیکھتا رہا ہوں. اب بات ساری فخر کی اور ہمارے لیے خوشی کی یہ کہ راحیلہ وہاں پر ایکٹیو رہیں اور ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی ہمت کو, ان کی طاقت کو, ان کی توانائی کو سلامت رکھے, اور تمام دوستوں کو مطلب اس طرح سے. سوری میں بار بار آ رہی ہوں, لیکن اصل میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی, وہ یہ کہ میری صرف اور صرف سب سے بڑی جو یہاں پاکستان سے جانے کے بعد خواہش رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ میں امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے جو بھی کر سکتی ہوں ضرور کروں. اور پاکستان ڈے کے حوالے سے ہونے والے پروگرام ہوں, ایمبیسی کے پروگرام ہوں, کونسلیٹ کے پروگرام ہوں, چاہے وہ ہماری کمیونٹی کے پروگرام ہوں, چاہے وہ ہمارا بزم ثنائے مصطفیٰ کا میلاد ہی کیوں نہ ہو, لیکن ہم نے کوشش یہ کی کہ وہاں پر پاکستان کو زندہ رکھیں. اور اسی لیے جب میں وہاں پر رہتی ہوں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر صورت میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی ضرور ہونی چاہیے جس سے ہم وہاں پر پاکستان کو زندہ رکھیں. اردو ادب اور چائے ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم اپنے جو نوجوان نسل کے آنے والے جو بچے ہیں ان کو اردو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پر لوگ ایسا شاید نہیں چاہتے ہوں گے, لیکن ہم نے وہاں یہ کوشش کی ہے کہ وہاں رہتے ہوئے ہم وہاں پر اردو کو فروغ دے سکیں. تو ہم پاکستان کو زندہ رکھنے کے لیے, اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ابھی 14 اگست کے پروگرام ابھی سے ہمارے اناؤنس ہو گئے ہیں, تو یہ سمجھیے کہ وہاں پر جتنے بھی پاکستان کے پروگرامز ہوتے ہیں ہم اس میں ہمیشہ پاکستان کو زندہ رکھتے ہیں, اور جہاں بھی جاؤں پاکستان میری جان ہے کم سے کم. میں خیال ہے کئی باتوں کی ہم تصدیق نہیں کرتے راحیلہ کی, لیکن اس بات کی میں مکمل تصدیق کروں گا کہ وہاں پر جب میرا جانا ہوا, لوگوں سے ملے, بہت سارے دوستوں سے ملے, بزم طلبہ کے بھی تھے وہاں پر, ہمارے سروش بھی تھیں اس زمانے میں نیو یارک میں, اور طفیل بھائی بھی تھے جو پروڈیوسر تھے, ادیبہ رضوی تھیں, تو اور بھی بہت سارے دوستوں سے ملے. میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانیوں سے زیادہ پاکستان کی محبت ان کے دلوں میں ہے, اور اپنے ثقافت کے لیے, اپنی تہذیب کے لیے جس طرح سے وہ لڑ رہے ہیں, خاص طور سے ایک نسل کے اور تہذیب کے درمیان ٹکراؤ ہے, وہ اس کا بڑا ہمت سے مقابلہ کر رہے ہیں. اسلام ہو یا ہماری ثقافت ہو یا ہماری زبان ہو, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی بہت زیادہ کانشیس ہیں اور پاکستانی بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں. تو بہرحال ایک دفعہ پھر بشیر صاحب کے شکریہ کے ساتھ ان کو میں زحمت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں. بشیر سدوزئی صاحب آ گئے, یہ ہمارے آج کے منتظم. اصل میں نعیم صاحب کا مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے کھڑے ہو جائیں, انہوں نے آپ کے سامنے اقرار کیا تھا کہ ہم پھپھی زاد خالہ زاد بنانے چاہ رہے تھے, تو ظاہر نیت میں جب فطور ہو تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. آج بہت اچھا لگا, اور ساجد علی حسن ساجد کی جو طویل مقالے میں جو میرے حوالے سے تھا, اور آپ یقین جانیں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے, اور میں نے کبھی کسی کو یہ کہا بھی نہیں ہے کہ آپ بھائی کے رشتے میں مزید کچھ رشتہ تلاش کریں خالہ زاد یا پھپھی زاد کا. ہم نے چھوڑ دیا ان پہ کہ جو آپ جوڑنے چاہتے ہیں ہم اس پہ راضی ہیں. تو راحیلہ کا تو بڑا پکا والا رشتہ تھا, بلکہ یہ اس بات پہ لڑتی تھی کہ 2-4 اور لڑکیاں جو آپ کو بھائی کیوں بولتی ہیں. ایک دفعہ تو بلکہ ناراض ہو گئی, 15 دن کے بعد منایا. میں نے کہا نہیں بھائی آپ ہی ہیں, باقی تو چلو ایسے ہی. ساجد کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود مجھے بھائی بولتا ہے, اور ہم نے کبھی لڑکوں کو بھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ بھائی نہ بولیں, لیکن اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا اس نے
یہ 40 سال سے بھائی ہی بولتا ہے بشیر بھائی، لیکن یہاں اس نے اقرار نہیں کیا. تو یہ میرے خیال میں کوئی نیت میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، شاید بھول گیا ہے. آج کا جو اجتماع ہے اس میں ایک سنجیدہ بات یہ ہے کہ بزم طلباء کے ساتھی ہوں یا میرے SW کے ساتھی، پریس اینڈ پبلیکیشن کمیٹی جو ہے نا یہ آپ کی ہے. اور بزم طلباء کے جو ساتھی پرانے جہاں کہیں بھی ہیں، اگر وہ کراچی واپس آتے ہیں تو ادریس غازی اور نعیم قریشی اور خصوصاً عزیر احمد مدنی، یہ جو بہت کم آتے ہیں، باقی تو ہم لوگ آتے ہیں لیکن یہ بہت کم آتے ہیں آرٹس کونسل میں. ان کی جو ہے نا بہت زیادہ مصروفیت ہے. گھر سے اجازت نہیں ہے عزیر کو نہیں، ہم دعوت دیتے ہیں نا عزیر کو کہ وہ تشریف لائیں، 1-2 مرتبہ کا آئیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ بہت ہی پاکیزہ اور سنجیدہ ادارہ ہے. اور محمد احمد شاہ نے اس کو اوپن کر دیا ہے. ہمارے پاس بہت حال ہیں اور بہت اللہ پاک کی مہربانی کے ساتھ آپ کے لیے وسائل بھی ہیں. کسی کتاب کی تقریب رونمائی کرنا چاہیں، تقریب بیر ملاقات آپ رکھنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے. آج بہت اچھا لگا کہ رائلہ کے سارے ساتھی، وہ بزم طلباء سے ہوں یا اسٹوڈنٹس ویلفیئر آرگنائزیشنس ہوں، SW کے سارے ہی لوگ بزم طلباء سے کنسرن تھے. تو ہم یہ اسی لیے ہم نے بزم طلباء رکھا. تو بزم طلباء کی وہ پرانی جو ستارے ہیں ان کی آج یہ ایک ایکشن بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے. میں واقعی ذاتی طور پہ، اقبال بھائی موجود ہیں یہاں، تو بہت پروگرام روزانہ 4 یا 5-7 پروگرام ہوتے ہیں، لیکن آج کا پروگرام جو ہے نا مجھے بالکل منفرد لگتا ہے اور بہت ہی یعنی متاثر کن پروگرام ہے. اور اس کے لیے جو ہے نا وہ رائلہ کو مبارکباد. اور رائلہ کا آئندہ پروگرام جو SW کے زیر اہتمام خلق دینا عالم میں ہوگا انشاءاللہ. اب رائلہ کے دوبارہ جلدی آنے کا امکان ہو گیا. جی بالکل، بہت شکریہ. اور میں آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو، اس تعلق کو، اس وابستگی کو سلامت رکھے اور ہم سب کو اسی طریقے سے مل بیٹھنے کے مواقع ملتے رہیں. آرٹس کونسل کا بہت شکریہ اور کھانا حاضر ہے. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.